بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، چند نامور سیرت نگار اور ان کی کتابوں کے امتیازی خصائص۔ ایک اعتبار سے ہر سیرت نگار نامور سیرت نگار ہے، کوئی سیرت نگار ایسا نہیں ہے جو انشاءاللہ روز قیامت نامور نہ ہو۔ اس لیے نامور سیرت نگاروں کا تعین ناممکن ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں سیرت نگار نامور سیرت نگار ہے اور فلاں سیرت نگار غیر نامور سیرت نگار ہے۔ پھر نامور سیرت نگاروں کے تعین کا جو معیار بھی منتخب کیا جائے گا، اس معیار پر سینکڑوں نہیں ہزاروں سیرت نگار پورے اتریں گے، اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ایک مختصر محفل میں نامور سیرت نگاروں کی فہرست بھی بیان کر سکے۔ چند روز قبل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایرانی محقق نے سیرت کی کتابیات تیار کی ہے جو 12 جلدوں میں ہے اور جس میں 29,000 سے زائد اندراجات ہیں۔ ان 29,000 اندراجات میں سے اگر 29 اندراج بھی منتخب کیے جائیں، ہر اندراج پر 10 منٹ بھی بات کی جائے تو 290 منٹ درکار ہے۔ اس لیے خاصے غور و خوض کے بعد، اور آج پورا دن میں یہی کام کرتا رہا، مختلف فہرستیں بنائی پھر کاٹی، اس لیے کہ یہ تعین کرنا بڑا دشوار تھا کہ کس سیرت نگار کا انتخاب کیا جائے اور کس سیرت نگار کے کام پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی جائے۔ پھر یہ خیال ہوا کہ انتخاب کرنے میں پہلی ترجیح ان بزرگان دین کو حاصل ہے جنہوں نے فن سیرت کو ہمارے لیے مرتب کیا، محفوظ کیا، اور اس کو اتنے مضبوط علمی اور سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک شاہراہ تحقیق ہمیشہ کے لیے قائم کرتی۔ نامور سیرت نگاروں میں کچھ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے بر صغیر سے ہے، ان میں سے چند کا تذکرہ بر صغیر کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو پیش کیا جائے گا۔ کچھ نامور سیرت نگار وہ ہیں جن کا تعلق دور جدید سے ہے، ان کا تذکرہ دور جدید کے عنوان سے گفتگو میں سامنے آئے گا۔ اس لیے آج کی گفتگو محدود ہے ان متقدمین تک جن کا تذکرہ پہلے نہیں ہو سکا، اور ان کا کام اس درجے کا ہے کہ انہوں نے آنے والوں کے لیے بنیادیں متعین کی، راستے کے نشانات وضع کیے، اس فن کے قواعد، ضوابط اور بنیادی اصول طے کیے، جن سے کام لے کر بعد میں آنے والوں نے سیرت کے عنوان پر یہ پورا کتابخانہ تیار کیا، جس کی ایک کتابیات کی فہرست 29,000 سے زائد اندراجات پر مشتمل ہے۔ برادران محترم، سیرت کی تقریباً تمام ابتدائی کتابوں کی بنیاد محققین کی رائے کے مطابق 4 بڑی شخصیتوں کے کام پر قائم ہے۔ یہ 4 بڑی شخصیتیں وہ ہیں جنہوں نے سیرت نگاری کے ابتدائی دور میں 2 صدی ہجری تقریباً پوری اور 3 صدی ہجری کا ابتدائی حصہ، انہوں نے سیرت نگاری کے فن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کی ابتدائی تدوین اتنے مضبوط خطوط پر کر دی کہ پھر آئندہ آنے والوں کے لیے ان خطوط سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ شخصیتیں 4 ہیں۔ ابن اسحاق کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ابن اسحاق کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو علم سیرت سے وہی نسبت ہے جو حکیم ارسطو طالیس کو علم منطق سے، امام شافعی کو علم اصول فقہ سے، اور خلیل ابن احمد فراہیدی کو علم عروض سے ہے۔
ابن اسحاق سے پہلے فن سیرت موجود تھا. ہم دیکھ چکے ہیں عروہ ابن زبیر اور موسیٰ ابن عقبہ اور امام زہری کے کارنامے. یہ سارا مواد دستیاب تھا، لیکن ابن اسحاق نے اس کو اس طرح مضبوط خطوط پر قائم کیا، اس انداز سے مرتب کیا کہ بعد میں آنے والا ہر شخص ابن اسحاق کا ممنون احسان ہے. ابن اسحاق کے علاوہ جو 3 نام نمایاں ترین ہیں وہ واقدی، ابن سعد اور ابن ہشام کے ہیں. اس لیے گفتگو کا آغاز انہی 3 سے کرتے ہیں. لیکن ان 3 یا ان 4 کے ناموں کا تذکرہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان 3 یا 4 کے علاوہ ابتدائی 2 صدیوں میں سیرت پر کام کرنے والے لوگ بہت محدود تھے. کوئی 2 درجن 3 درجن کے نام تو گزشتہ 4 دن کی گفتگو میں آ چکے ہیں. خود مغربی مصنفین اور محققین نے اس کثرت تعداد کو محسوس کیا ہے اور ان لوگوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے جنہوں نے سیرت پر ابتدائی کام کیا. وسٹن فیلڈ ایک جرمن محقق اور مستشرق ہے. اس نے عرب میں علم تاریخ کے آغاز اور ارتقاء پر ایک کتاب لکھی تھی کم و بیش 125 سال پہلے. اس کتاب میں اس نے بہت سے نام تلاش اور جستجو سے جمع کیے اور اس کی تحقیق کے مطابق ابن اسحاق سے پہلے 27 افراد تھے جنہوں نے سیرت پر مواد جمع کیا. ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 27 میں مزید اضافے کیے ہیں اور اب یہ تعداد تقریباً 40 ہے. ان 40 میں 4 صحابہ کرام بھی شامل ہیں. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے تحریری ذخائر سیرت پر اور مغازی پر مرتب کیے تھے. اس لیے ہم اس فن پر بات کر رہے ہیں جس کے مرتبین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا اس میں گرامی آتا ہے. سیرت کے فن کو جس نے 4 چاند لگا دیے، جس نے مغازی پر وہ ساری معلومات جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ آج غزوہ بدر و احد اور حنین اور حوازن اس طرح ہمارے سامنے ہیں جیسے کسی کے سامنے فلم دکھا دی گئی. یہ کارنامہ جس بزرگ کا ہے ان کا نام محمد ابن عمر الواقدی تھا. محمد ابن عمر الواقدی سیرت نگاروں میں بڑا نمایاں نام رکھتے ہیں. اور جو بات کل ابن اسحاق کے حوالے سے عرض کی گئی تھی وہ واقدی پر بھی بدرجہ اتم صادق آتی. ابن اسحاق سے کہیں زیادہ واقدی کے بارے میں یہ اختلاف رہا ہے کہ ان کے بیانات کی دینی حیثیت کیا ہے. تاریخی حیثیت میں کبھی شبہ نہیں ہوا. ابن اسحاق کی طرح واقدی کے بارے میں بھی یہ تامل بہت سے محدثین نے ظاہر کیا کہ وہ تمام روایات کو جمع کر کے پھر اس کو ایک مرتب نقشے کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور محدثین کے لیے یہ تعین دشوار ہو جاتا ہے کہ اس پوری حکایت میں کون سا لفظ کس راوی نے بیان کیا ہے اور ان اجزاء کا الگ الگ علمی سطح یا معیار مقرر کرنا ممکن نہیں رہتا. یہ ایک بڑا اعتراض ہے جو محدثین نے بہت سے لوگوں پر کیا اور واقدی پر بھی کیا. لیکن واقدی نے کس محبت، کس عقیدت اور کس محنت اور اہتمام سے سیرت کے واقعات کو جمع کیا، ان میں سے چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. خطیب بغدادی جو خود ایک بڑے محدث ہیں اور علم حدیث کے ائمہ میں ان کا شمار ہے، علوم حدیث پر ان کی کتابیں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں. انہوں نے واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا اسلام کے لوگوں سے کسب فیض کیا. ان کا ذکر مشرق و مغرب میں ہر جگہ موجود ہے اور کسی شخص کے لیے جو سیرت اور ابتدائی تاریخ اسلام سے شغف رکھتا ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ واقعی کی تحقیقات اور واقعی کے کارناموں سے، تصنیفات سے صرف نظر کر سکے. واقعی نے مغازی کے علاوہ براہ راست سیرت کے اور پہلوؤں پر، طبقات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
بہت سے ایسے معاملات پر جو عام سیرت نگار اس وقت تک بیان نہیں کرتے تھے. ان کے علاوہ واقدی ایک بہت بڑے فقیہ بھی تھے, قاضی بھی تھے, اور واقدی کا شمار ان لوگوں میں ہے جنہوں نے علم مغازی اور سیر یعنی بین الاقوامی قانون کے قواعد ضوابط وضع کیے اور اس پر ابتدائی تالیفات پیش کرنے کی جن کو سعادت حاصل ہوئی. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مغازی سے دلچسپی دو حضرات کی تھی, مورخ کی اور قانون داں اور فقیہ کی. مورخ اور سیرت نگار کی دلچسپی واقعات اور تفصیلات کو جمع کرنے سے تھی. مورخ اور سیرت نگار کی دلچسپی یہ تھی کہ کسی واقعے کا مکمل نقشہ سامنے آ جائے. فقیہ اور قانون داں کی دلچسپی یہ تھی کہ اس واقعے سے, وہ جنگ کا واقعہ ہو, صلح کا واقعہ ہو, معاہدے کا واقعہ ہو, جو قوانین بین الاقوامی تعلقات کو منضبط کرنے کے لیے نکلتے ہیں, ان کی نشاندہی کی جائے. واقدی کا شمار دونوں قسم کی شخصیات سے ہے. واقدی قاضی بھی رہے, انہوں نے فقہ پر بھی کتاب لکھی, اور ایک کتاب اختلاف حدیث پر بھی لکھی, یعنی وہ احادیث جن کے بظاہر مختلف احکام نکلتے ہیں ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے پیدا کی جائے اور اس ظاہری اختلاف کو کیسے دور کیا جائے. اس پر متقدمین کے زمانے سے لوگ کتابیں لکھتے چلے آئے ہیں. امام شافعی نے اس پر کتاب لکھی, واقدی نے بھی اس پر کتاب لکھی, اور بھی کئی محدثین اور فقہاء نے اس پر کام کیا ہے. واقدی کا سیرت پر جو کارنامہ ہے اس سے تو بہت سے لوگ واقف ہیں. واقدی کی ضخیم کتاب مطبوعہ موجود ہے, لیکن واقدی نے جو کام بین الاقوامی قانون پر کیا تھا وہ بھی دستیاب ہے, آج ہمارے پاس موجود ہے. اور امام شافعی جیسے محتاط اور قابل احترام فقیہ اور محدث نے واقدی کے کام کو محفوظ کر لیا ہے. امام شافعی کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے, 8 جلدوں میں, جو فقہ شافعی کی اساس اور بنیاد مانی جاتی ہے, کتاب الام یعنی مدر بک. ان 8 جلدوں میں سے چوتھی جلد میں امام شافعی نے سیر الواقدی کے نام سے ایک کتاب بیان کی ہے, جو واقدی کی سیر کا وہ حصہ ہے جس پر امام شافعی نے کوئی تبصرہ یا کمنٹ کرنا چاہا. یہ مکمل کتاب واقدی کی نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ واقدی کو علم سیر اور مغازی کے دونوں پہلوؤں سے دلچسپی تھی, بطور مورخ اور قانون داں کے بھی اور بطور فقیہ اور ایک قانونی ماہر کے بھی. تذکرہ نگاروں نے واقدی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک انتہائی باکردار, باشخصیت اور بااخلاق شخصیت تھے. جود و سخا میں مشہور تھے. جود و سخا کے واقعات کئی لوگوں نے بیان کیے ہیں. ایک واقعہ شاید لوگوں کی دلچسپی کا ہو. واقدی نے اپنے اقتصادی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی چھوٹا سا کاروبار کر رکھا تھا جو ان کے ملازمین کیا کرتے تھے. ایک دکان تھی مدینہ منورہ میں غالباً, اس میں ان کا ملازم بیٹھتا تھا, جو لا کے دے دیا کرتا تھا وہ لے لیا کرتے تھے, اور اس کا بیشتر حصہ کتابوں پر اور بقیہ علمی ضروریات پر خرچ کرتے تھے. 2 ملازم خاص اس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے جو دن رات ان کے لیے چیزیں نقل کرتے رہے, مسودے نقل کرتے رہے, اس کو بہتر بناتے رہے. ان کا یہی کام تھا. پیسے ختم ہو جاتے تھے, ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا, عید الفطر قریب آنے والی تھی. گھر والوں نے کہا کہ عید کا انتظام کوئی آپ کریں. انہوں نے اپنی ناداری کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اہلیہ محترمہ نے کہا کہ آپ کے فلاں دوست جو بڑے بارسوخ ہیں اور باوسائل ہیں, آپ ان کو لکھیں, ان سے بات کریں. انہوں نے جا کے جب گھر سے اصرار ہوا ان سے جا کے بات کی. انہوں نے ان کو 1000 درہم کی ایک تھیلی دے دی کہ میرے پاس یہ ہے, آپ یہ لے لیجیے. یہ صاحب یہ بزرگ ہاشمی تھے, حضور ارشاد والسلام کے خاندان کے تھے. ہاشمیوں کی سخاوت ہمیشہ سے مشہور ہے. وہ 1000 روپے 1000 درہم کی تھیلی آ گئی, بیوی کو دی. ابھی یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے, تو ایک صاحب نے آ کے کھٹکھٹایا. ان سے پوچھا کیا ہے. انہوں نے کہ ایک دوست ہے, انہوں نے ذکر کیا کہ میں
بڑا محتاج ہوں اور ضرورت ہے، عید آنے والی ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ مجھے کوئی ہیلپ کرنا چاہیں تو کریں۔ واقدی نے وہ تھیلی اٹھا کے ان کو دے دی، وہ تھیلی دے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں واقدی کے ہاشمی دوست واقدی کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی کیا قصہ ہے، وہ جو تھیلی میں نے آپ کو دی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگے نہیں میں ضروریات میں خرچ کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں صحیح بتاؤ کہ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا میرے فلاں دوست آئے تھے میں نے ان کو دے دی۔ تو ہاشمی دوست نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس تھیلی کے کچھ نہیں تھا، جب آپ کو وہ تھیلی دے دی تو میں نے ان دوست سے کہا کہ آپ مجھے کچھ دے دیں، انہوں نے وہ تھیلی میرے یہاں بھیج دی، اب وہی تھیلی تھی میں نے آپ کو دی تھی۔ تو تینوں چاروں دوست ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں اس تفریح پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان ہاشمی دوست کا بلاوا آیا وزیر اعظم کی طرف سے۔ وزیر اعظم کو اطلاع ملی کہ واقدی کے یہاں ہیں، انہوں نے کہا سب کو لے آؤ۔ چاروں کو لے گئے تو جب چاروں پہنچے بتایا کیا معاملہ ہے تو وزیر اعظم کو بتایا۔ وزیر اعظم نے 1,000 کی تھیلی ان سب کو تحفے میں دے دی اور واقدی کو کہا کہ آپ 2,000 لے لیں، اس لیے کہ آپ کی بیگم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ ہاشمی کو دے دیں۔ تو جو خاتون اپنی ضروریات قربان کر دے ایک ہاشمی حضور کے خاندان کے آدمی کے لیے، وہ اس کی مستحق ہے کہ اس کو بھی 1,000 روپے کی تھیلی پیش کی جائے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس مزاج اور کس انداز کے آدمی تھے۔ مغازی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے تسلیم کیا ہے کہ مغازی کے بارے میں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی اور آدمی اس وقت موجود نہیں تھا۔ ایک مشہور مورخ اور ادیب ہے جس نے طبقات پر ایک کتاب لکھی ہے، طبقات شعراء پر، محمد بن سلام الجمحی۔ اس نے لکھا ہے واقدی کا جونیئر معاصر وہ تھا، واقدی کے زمانے میں شاید اس کا بچپن رہا ہوگا۔ اس نے لکھا ہے کہ کان الواقدی عالم دہرہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا جو مغازی کے بارے میں واقفیت رکھتا تھا۔ واقدی کو کتابوں سے کتنی دلچسپی تھی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ مکان منتقل کیا اور ایک مکان سے دوسرے مکان میں اپنا سامان جب لے جانے لگے تو 120 اونٹوں پر اپنی کتابیں لاد کر لے کے گئے۔ ان کے جو مسودات تھے وہ 600 صندوقوں میں محفوظ تھے اور ایک صندوق اتنا بڑا تھا کہ 2 آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے۔ واقدی کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں گزرا اور بڑی تنگدستی میں گزرا۔ مدینہ منورہ میں وہ دن رات اسی کام میں مصروف رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے خاندانوں کے پاس جایا کرتے تھے، انصاری خاندانوں کے پاس، مہاجر خاندانوں کے پاس، اور ان سے پوچھ کر وہ دستاویزات جمع کرتے تھے جو حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہوں۔ حضور کے زمانے کا کوئی ناپ تول کا پیمانہ ہے تو اس کا سائز ناپا کرتے تھے۔ کسی نے غزوے کے بارے میں کوئی معلومات بتائی اس کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ پھر خود جا کر، ابھی میں آتا ہوں اس طرف، خود جا کر ان مقامات کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں خلیفہ ہارون الرشید نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا حج سے واپسی پر، اور ایک دن شام کو مغرب کے بعد خلیفہ کا آدمی واقدی کے پاس آیا۔ برمکی وزیر تھا یحییٰ بن خالد برمکی۔ اس نے کہا کہ آج رات امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلیں اور ان کو پورے مدینہ منورہ میں مختلف مقامات کی زیارت کرا دیں، گویا بطور کنڈکٹنگ آفیسر کے آپ خلیفہ کے ساتھ جائیں۔ واقدی نے کہا بہت اچھا۔ تو وہ عشاء کی نماز انہوں نے مسجد نبوی میں پڑھی اور اس کے بعد خلیفہ کے ساتھ وہ نکلے اور ایک ایک مقام پر وہ لے جاتے رہے۔ خلیفہ نے وہاں نوافل ادا کیے اور فجر کی نماز تک اس کام میں مصروف رہے۔ فجر کی نماز کے بعد واقدی نماز پڑھ کے گھر آ گئے اور گھر ابھی آئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وزیر کا آدمی ان کے پاس آیا کہ آپ کو وزیر اعظم نے بلایا ہے، یحییٰ بن خالد برمکی نے بلایا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے واقدی سے کہا کہ امیر المومنین جب سے نماز سے فارغ ہوئے ہیں مسلسل رو رہے ہیں، ان امیر المومنین لم یزل باقیا، امیر المومنین اس وقت سے رو رہے ہیں، آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور انہوں نے یہ 10,000 درہم آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ انہوں نے 10,000 درہم قبول کر لیے اور جو قرضہ چلا آ رہا تھا وہ سارا ادا کیا، کچھ ضروریات کی تکمیل کی، کتابیں خرید لی اور چند مہینوں میں وہ رقم ختم ہو گئی۔ پھر ضرورت پڑی اور بہت پریشانی جب ہوئی
تو بیگم نے کہا کہ آپ کا خلیفہ سے بھی تعارف ہے, وزیر اعظم بھی آپ کو جانتا ہے, آپ جائیں بغداد, ذرا جا کے وہاں پتہ لگائیں, کہیں ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں. انہوں نے کہا بہت اچھا, عورتیں تنگ کرتی ہیں ہمیشہ. یہ بیچارے اپنی تحقیق اور کتابیں چھوڑ کر بغداد کے لیے روانہ ہو گئے. اب بغداد جانے کے لیے بھی پیسے چاہیے, بغداد جانے کے لیے پیسہ نہیں تھا. جس کس طرح ہوا بصرے تک پہنچ گئے. بصرہ پہنچنے کے بعد پیسے ختم ہو گئے. اتفاق سے وہاں فوجیوں کا کوئی کنوائے جا رہا تھا جس کو بغداد پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی. وہ کشتی میں بصرہ سے روانہ ہوئے. انہوں نے پوچھا چچا آپ کون ہیں, کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی بغداد جانا ہے, پیسے نہیں لگا, ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے. انہوں نے واقدی کو اپنے ساتھ سوار کر لیا. واقدی ان کے ساتھ کشتی میں روانہ ہو گئے. خود بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے میری اتنی خدمت کی کہ کوئی اپنے باپ کی بھی نہیں کرتا. ان کو لے گئے, کھلایا پلایا, خدمت کی, اور بغداد میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ان کو ٹھہرا لیا. اب یہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہم کس ضرورت سے آیا ہوں, یہ وزیر اعظم سے ملنا ہے, اس سے مانگنا ہے, یہ انہوں نے بتانا عزت نفس کے خلاف سمجھا. مختلف عذر کرتے رہے کہ ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے, لیکن وہاں رہتے رہے. اسی اسنا میں ظاہر اتنا سفر کر کے آئے ہوں گے, کپڑے پرانے ہو گئے, میلے کچیلے ہو گئے. اب ایک دن وزیر اعظم کے وہاں پہنچے تو کسی نے جانے نہیں دیا. عام طور سے لوگوں کو تعامل ہوتا ہے لباس دیکھ کر, حلیہ دیکھ کر. یہ روزانہ جاتے رہے, اتفاق سے مایوس ہو کے واپس آ رہے تھے کہ نہیں واپس چلتے. مدینہ منورہ کے راستے میں ایک منزل پر ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک ان کے دوست جو فقیہ تھے, عالم تھے, مدینہ منورہ کے قاضی مقرر ہو کے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے, پوری داستان بتا کے لگے, چلیے میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں. وہ دوبارہ واپس آئے, اگلی منزل میں پہنچے, وزیر اعظم سے ملاقات کروا دی. وزیر اعظم بڑے خوش ہوئے اور چلتے ہوئے 500 درہم ان کو پیش کر دیے. یہ 500 درہم لے آئے, لا کے اپنے ساتھیوں کو دیے. وہ نوجوان بڑے پریشان تھے کہ ہم تو ڈھونڈ رہے تھے آپ کو کئی دن سے, آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں بتایا, پیسے دیے کہ آپ لیجئے. اپنی حالت بہتر بنائی, اگلے دن پھر پہنچے, 4-5 دن رہے. اور جب بھی جاتے تھے روزانہ حکم تھا کہ مغرب کی نماز میرے ساتھ پڑھیں, کھانا میرے ساتھ کھائیں, اور چلتے ہوئے 500 درہم کی تھیلی یا اپنے خالد ان کو دے دیا کرتا تھا. اس کے بعد پھر خلیفہ سے ان کی ملاقات کروائی, یاد دلایا کہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کا کنڈکٹنگ ٹور کروایا تھا. خلیفہ نے بہت بڑی رقم ان کو دے دی اور پھر یہ واپس آ گئے. یہ واقدی کا پس منظر ہے. واقدی نے ساری عمر لکھنے پڑھنے میں گزاری. ابن ندیب نے واقدی کی 28 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ واقدی نے 28 کتابیں لکھی, جن میں قرآن, حدیث, فقہ, سیرت اور تاریخ, ان سب موضوعات پر کتابیں شامل ہیں. واقدی نے بڑے بڑے اساتذہ سے کسب فیض کیا, جس میں امام مالک اور معمر ابن راشد بھی شامل ہیں. معمر ابن راشد وہی بزرگ ہیں جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. امام سفیان ثوری بھی ان کے اساتذہ میں ہیں. اور ایک خاص بات ہمارے بر صغیر کے لوگوں کے لیے خوشی اور فخر کی ہے کہ ہمارے سندھ کے ایک بزرگ تھے, ابو معاشر نجیح السندھی, جو بڑے سیرت نگار تھے اور سیرت نگاری کی تاریخ میں ان کا نام آتا ہے. وہ بھی واقدی کے اساتذہ میں شامل تھے. سندھ سے جا کر وہ مدینہ منورہ بس گئے تھے, پھر مدینہ منورہ کے بعد بغداد میں رہے اور وہاں واقدی نے ان سے کسب فیض کیا. واقدی کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے خاندان میں جایا کرتے تھے اور خاندان اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو حضور علیہ السلام کے مغازی کا علم رکھتا ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کے آباء و اجداد میں کوئی شہید ہوا ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کے ساتھ کسی جنگ میں حصہ لیا ہو یا حضور نے اس کو کسی مہم پر بھیجا ہو؟ اور جب ایسا ہوتا تھا کہ فلاں خاندان میں کوئی شخص نکل آیا, اس سے پوچھتے تھے کہ وہ کس جگہ واقع ہوا تھا. وہاں جا کر اس جگہ کا مطالعہ کرتے تھے, مشاہدہ کرتے تھے اور ان معلومات کو اس علاقے یا اس ٹوپوگرافی سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ایک مکمل تصویر اور نقشہ ان کے سامنے آ سکے. یہ بات واقدی کے تقریباً تمام تذکرہ نگار میں لکھی ہے کہ انہوں نے محض نظری طور پر معلومات جمع کرنے پہ اکتفا نہیں کیا, بلکہ ان مقامات کو دیکھنے کی کوشش کی اور ہر جگہ خود جا کر اس جگہ کا نقشہ, اس جگہ کی ٹوپوگرافی, اس جگہ جو بھی جغرافیائی چیزیں موجود تھیں ان سب کو ضبط تحریر میں لاتے تھے اور مکمل نقشہ اس جگہ کا ضبط تحریر میں لے آتے تھے. ایک
صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں دیکھا کہ واقعی کے ایک ہاتھ میں کاغذات کا پرندہ ہے، ایک جیب میں قلم رکھے ہوئے ہیں اور پشت پر پانی کی ایک چھوٹی سی مشک ہے اور تیز تیز کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے آج ہی بعض صحابہ کرام کی اولادوں میں سے کچھ لوگوں سے غزوہ حنین کے بارے میں معلومات ملی ہیں، میں حنین کا مقام دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے پر ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیدل جا رہے تھے، پیدل ایک دن میں تو نہیں پہنچے ہوں گے، 2 دن لگے ہوں گے، 2 دن واپسی میں لگے ہوں گے، پھر وہاں ٹھہرے ہوں گے، تو گویا پورے ہفتے 10 دن کا یہ پروجیکٹ ہوگا صرف ایک غزوے کو دیکھنے کے لیے اور کسی ایک راوی کی روایت کو ویریفائی کرنے کے لیے۔ پھر جیسے جیسے یہ لکھتے جاتے تھے اس کو مرتب کرتے جاتے تھے، پھر اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کئی مورخین نے بیان کی ہے، بعض جدید مورخین نے اس کو اور طرح پڑھا ہے، میں اسے اور طرح پڑھتا ہوں۔ ابن سید الناس نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال ابراہیم الحربی، ابراہیم الحربی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رأیت الواقدی یوما جالسا الی اسطوانۃ فی المسجد، کہ میں نے واقدی کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ ہوا، یہ لفظ ہے جو کچھ لوگوں نے پڑھا ہے، وہ یدرس، یعنی وہ درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ فقلنا لہو، ہم نے ان سے پوچھا ای شیء تدرس، آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حزبی من المغازی، مغازی میں سے اپنی منزل۔ میرا خیال ہے یہ یدرس یا ادرس نہیں ہے بلکہ یدرس ہے، اس کو پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے۔ حزب یعنی ورد جو ہوتا ہے وہ آدمی کے اپنے پڑھنے کا ہوتا ہے، دوسروں کو پڑھانے کا نہیں ہوتا، اور اگر پڑھا رہے ہوتے تو آگے حلقہ بیٹھا ہوتا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ پوچھنے کی ضرورت تو وہاں محسوس ہوئی ہوگی جہاں آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں گے، تنہا بیٹھے ہوں گے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ تنہا بیٹھ کر روزانہ اپنی منزل مغازی کی یاد کیا کرتے تھے، اور جو جو لکھتے جاتے تھے اس کو زبانی یاد بھی کرتے تھے۔ اس طرح سے واقدی نے کتاب المغازی کے نام سے ایک بہت مفصل اور مربوط کتاب تیار کی۔ یہ کتاب مخطوطات کی شکل میں طویل عرصہ لوگوں کو دستیاب رہی، اور تقریباً ہر دور کے سیرت نگاروں نے ان مخطوطات سے استفادہ کیا ہے، لیکن اس مخطوطے کی طباعت کی نوبت 20ویں صدی کے اوائل میں آئی، اور عام خیال یہ ہے کہ یہ مخطوطہ جو اب شائع ہوا ہے یہ مکمل نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے ان کا خیال ہے کہ نامکمل ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل شکل میں ہم تک پہنچا یا نامکمل ہے۔ اس وقت کتاب 3 جلدوں میں ہے اور اس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوتا ہے۔ غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ ہے، ابتدائی کچھ تمہید کے بعد، گویا ہجرت کے فوراً بعد سے آغاز ہو جاتا ہے، اور چند مہمات کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہجرت کے ابتدائی واقعات سے شروع ہوتی ہے اور غزوہ تبوک کے بعد جیش اسامہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ غزوہ تبوک آخری غزوہ، اور جیش اسامہ جو حضور نے بھیجنے کا حکم دیا تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گیا تھا، اس کی تفصیل پر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل کتاب ہو، انہوں نے غزوات ہی کو بیان کیا ہو، اس لیے اس کا نام کتاب المغازی رکھا گیا ہو سکتا ہے کہ اس کی ابتدائی جلدیں ضائع ہو گئی ہوں، ہم تک نہ پہنچی ہوں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کتاب اتنی ضخیم ہے کہ پوری کتاب کوئی 1100-1200 صفحات پر مشتمل ہے، اور ایک ایک غزوے کے بارے میں جتنی تفصیل وہ دے سکتے ہیں اتنی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ غزوات کے ساتھ ساتھ بقیہ بے شمار تفاصیل اس کتاب میں موجود ہیں۔ عہد نبوی میں بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت کیا تھی، مختلف قبائل سے جو معاہدات ہوئے اس کا پس منظر کیا تھا، اگر کسی قبیلے نے کسی 2 قبیلوں کے درمیان سازشی کرائی اس کی تفصیل، اگر کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ جا بجا اس کے اشارے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی اور عسکری امور کے بارے میں سراغ رسانی کا شعبہ قائم کیا تھا، وہ کیسے کام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے
تو پہلے مکمل معلومات آپ نے جمع فرمائی. بعض صحابہ کرام کے بارے میں صراحت ہے کہ ان کو اسلام کے لیے بھیجا گیا. کچھ لوگوں کے نام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ حضور نے اپنے سراغ رساں بھیجے. بعض جگہ اطلاع نہیں ہوئی کہ سراغ رساں بھیجے گئے. پھر اس کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کی تربیت کیسے کی, ان کی پریڈ اور قواعد کیسے ہوتی تھی. پھر بعض دستے پیٹرولنگ کے لیے مقرر کیے جاتے تھے کہ وہ گشت لگاتے رہیں اور خطرات کی نشاندہی کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو آج کل کاؤنٹر انٹیلیجنس کہتے ہیں, اس کا بھی انتظام فرمایا. اپنے لیے معلومات جمع کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے بارے میں بھی معلومات جمع کی جائیں اور دشمن کو ہمارے بارے میں معلومات جمع کرنے سے روکا جائے. یہ پوری تفصیلات واقدی کے یہاں بہت تفصیل سے ملتی ہیں. اب واقدی کا جو ہمارے نزدیک یا جو مورخ کے نزدیک, تاریخ کے طالب کے نزدیک جو خوبی ہے وہ محدثین کے نزدیک قابل اعتراض بات ہے. اب مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو پورا مکمل ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور تقریباً 25 راویوں کے نام دے کے لکھا ہے کہ فَكُلٌّ حَدَّثَنِي مِنْ هَذَا بِطَائِفَةٍ, ان میں سے ہر ایک نے اس واقعے کا ایک حصہ مجھ سے بیان کیا ہے. وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى بِحَدِيثِهِ مِنْ بَعْضٍ, بعض لوگ جو حصہ بیان کرتے تھے ان کو بہت اچھی طرح یاد تھا, بعض لوگوں کو اچھی طرح یاد نہیں تھا. وَغَيْرُهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي أَيْضًا, ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے یہ واقعات بیان کیے ہیں. فَكَتَبْتُ كُلَّ الَّذِي حَدَّثُونِي, جو جس شخص نے بیان کیا میں نے سب قلم بند کر لیا. فقالوا, انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد پھر پورا ہجرت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو کس وقت مدینہ منورہ میں قدم رنجا ہوئے, کس وقت کس دن یہ واقعہ پیش آیا. خاص طور پہ واقعی نے تاریخوں کا تعین کرنے کا بڑا اہتمام کیا ہے. کون سا واقعہ کس دن کس تاریخ کو پیش آیا, غزوات و سرایا کون سے کس وقت حضور گھر سے نکلے, کس تاریخ کو نکلے, صبح میں نکلے کہ رات کو نکلے, زور کے وقت نکلے کہ عصر کے وقت نکلے, نماز پڑھ کر مدینہ سے روانہ ہوئی یا پہلی منزل پر جا کے نماز ادا فرمائی. اس طرح کی جزوی تفصیلات کا واقدی نے بڑا اہتمام کیا ہے. واقدی نے پہلے ایک خلاصہ دیا ہے تمام غزوات کا شروع کے 8 صفحات میں, جس میں 27 غزوات اور 47 سرایا کا ذکر کیا ہے. یعنی 27 مہمات وہ تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست قیادت فرمائی اور 47 دستے وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام کی سرکردگی میں بھیجے اور 3 مرتبہ حضور نے عمرہ فرمایا. اس میں واقعی کی ایک رائے ہے جس سے بہت سے محدثین اتفاق کرتے ہیں اور بعض محدثین اختلاف کرتے ہیں, لیکن اکثر محدثین اور سیرت نگاروں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے فرمائے. غزوہ بدر کا بیان واقعی کی کتاب کے 153 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے. اس سے زیادہ مفصل بیان سیرت کی کسی بھی کتاب میں نہیں. کسی بھی کتاب میں کسی بھی حدیث یا سیرت کی کتاب میں 4-5-10 صفحے زیادہ غزوہ بدر کا بیان نہیں. لیکن واقعی نے چونکہ پوری زندگی لگائی اور جو جو معلومات ہو سکتی تھی وہ ساری جمع کی. کفار مکہ کی طرف سے کون کون لڑنے کے لیے آیا, کون کون شخص مرا, کون کس کے ہاتھوں قتل ہوا, اس میں کوئی اختلاف ہے کہ نہیں ہے, صحابہ میں سے کون کون لوگ شہید ہوئے, مکمل فہرست اصحاب بدر کی موجود ہے. قبیلے کے حساب سے فلاں قبیلے کے فلاں لوگ, فلاں قبیلے کے فلاں لوگ, فلاں قبیلے کے فلاں لوگ, اسلحہ کون کون سا تھا, گھوڑے کتنے تھے اور کس کے تھے, اونٹ کتنے تھے اور کس کے تھے, ہتھیار کس کس کے تھے, کون لے کر آیا تھا کون نہیں لے کے آیا تھا. اور یہ سب کچھ بہت منطقی ترتیب کے ساتھ ایک لاجیکل انداز میں. غالباً اگر کوئی آدمی وہاں رویداد نویس بیٹھا ہوتا تو شاید اتنی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ نہ لکھ سکتا جتنا واقعی نے 150 سال کے بعد ان واقعات کو جمع کیا. اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو واقعی نے کی ہے, چونکہ خود بڑے عالم تھے, حدیث کے بھی عالم تھے, حدیث پر کتاب لکھی ہے اختلاف حدیث پر, قاضی بھی تھے, فقہ بھی جانتے تھے, اسلامی قانون بین الاقوامی قانون پر کتاب لکھی تھی. اس لیے ان کو ان غزوات کے فقہی, قانونی, دینی پہلوؤں سے بھی دلچسپی تھی. ہر غزوے کے بعد اور ہر بڑے عام واقعے کے بعد قرآن پاک میں جو آیا ہے
وہ بھی نقل کیا ہے، اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ مثلا غزوہ بدر کا بیان کرنے کے بعد سورہ انفال میں جہاں جہاں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے ان آیات کو نقل کیا ہے، ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے، اور تفسیر بیان کرنے میں جہاں جہاں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ گویا سیرت قرآنی، جس کے بارے میں کل ڈاکٹر نی صاحب فرما رہے تھے کہ نیا رجحان ہے، یہ واقعی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ واقعی نے سیرت قرآنی بیان کی اور کتاب المغازی میں یہ چیز موجود ہے۔ پھر ہر جنگ کے بعد، ہر غزوے کے بعد اس کے شرکاء کا جس حد تک معلومات ہو سکتی تھی ان سب کے نام دے دیے۔ واقعی کا انداز خالص مورخانہ ہے، ایک منطقی اور لاجیکل انداز سے معاملات اور تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ پہلے ماخذ اور حوالہ جات بیان کرتے ہیں، ان سب لوگوں کے نام بتاتے ہیں، پھر واقعے کو بیان کرتے ہیں، پھر تاریخ اور محل وقوع کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور پھر جو متعلقہ معلومات ہیں کہ اس دستے کا سربراہ کون تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سربراہی فرما رہے تھے تو جانشینی کے لیے مدینے میں کس کو چھوڑ کے گئے تھے، مسلمانوں کا شعار یعنی پاس ورڈ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے، چونکہ کوئی خاص یونیفارم نہیں ہوتا تھا، حلیہ، لباس، زبان مخالفین اور اپنوں کی ایک جیسی ہوتی تھی، تو یہ پتہ کیسے چلے، خاص طور پہ بڑی فوج میں رات کے وقت میں، اندھیرے کے وقت میں تعلیم دشوار تھا کہ دشمن کی فوج کا آدمی ہے، ہماری فوج کا آدمی ہے۔ تو حضور علیہ السلام میں خفیہ لفظ پاس ورڈ متعین فرما کے صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو واقعی نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ ہر غزوے کا پاس ورڈ کیا تھا۔ کسی میں تھا یا منصور امت، یا منصور امت، اس طرح کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعی کا اسلوب ہے۔ واقعی نے جو تفصیلات دی ہیں یا جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں اور دیگر سیرت نگاروں کے واقعات میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ واقعے کا جو بنیادی حصہ ہے غزوہ بدر کے جو اصل حقائق ہیں، مثال کے طور پر ان میں اور ابن اسحاق میں یا ان میں اور دیگر محدثین کے بیان کردہ واقعات میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے، 313 صحابہ ساتھ تھے۔ ابتدا میں خیال یہ تھا کہ تجارت کے قافلے سے مٹبھیڑ ہوگی، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا بدر کے مقام پر کہ قافلہ نکل گیا اور ایک لشکر 1000 کا ان کی دفاع کے لیے آ رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام کو حضور نے تیار کیا کہ اس کے مقابلہ کیے بغیر واپس نہ جائے۔ مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، 70 کفار کے سردار مارے گئے، صحابہ کرام میں سے چند شہید ہوئے۔ یہ گویا جو واقعے کا خلاصہ ہے، اس میں اور واقعی کی تفصیلات میں اور بقیہ مستند ترین تفصیلات میں کوئی فرق نہیں۔ جو فرق ہے واقعی کے یہاں وہ ان کی مزید تفصیلات میں ہے۔ ان تفصیلات کے بارے میں یہ تأمل کرنا کہ چونکہ الگ الگ راویوں کے ذریعے وہ تفصیلات نہیں آئیں اس لیے قابل اعتماد نہیں ہے، یہ میرے خیال میں محل نظر ہے اور اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ واقعی نے جو محل وقوع کا تذکرہ کیا ہے وہ انتہائی مستند چیز ہے، اس لیے کہ واقعی نے خود جا کے ان کو دیکھا ہے اور وہ چشمدید بیانات اور چشمدید گواہی پر مشتمل ہے۔ غزوہ بدر کس مقام پر ہوا؟ آج تو وہ مقامات خاصے بدل گئے، لیکن خاصے بدلنے کے باوجود بڑی حد تک آج بھی وہ جغرافیائی محل وقوع اسی طرح موجود ہے، لیکن واقعی کے زمانے میں بالکل وہی شکل رہی ہوگی۔ اس لیے واقعی نے جو محل وقوع کی تفصیلات بیان کی ہیں اس کے قطعی اور یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں معلوم ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی سے پہلے کے مورخین مثلا ابن اسحاق نے یا عروہ ابن زبیر کے ہاں یا امام زہری کے ہاں وہ تفصیلات نہیں تھیں۔ مثال کے طور پہ ابن اسحاق یا عروہ ابن زبیر نے مختلف مہمات کی تاریخ کے بارے میں کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور ویسے بھی تاریخ لوگوں کو اکثر یاد نہیں رہتی سوائے اس کے کہ جو آدمی خاص اس واقعے میں شریک ہو۔ واقعی نے اس کا اہتمام کیا کہ ہر غزوے کی تاریخ اور اس کی ترتیب کے بارے میں بھی تحقیق کی جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے احکام کے بارے میں تدریج کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو احکام دیے گئے، جو اصلاحات کی گئیں، وہ تدریج کے ساتھ کی گئیں۔ پہلے اگر کوئی بڑی برائی تھی اس کو یکدم منع نہیں کیا گیا،
پہلے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، اس کے بعد اس کو بعض صورتوں میں حرام قرار دے دیا گیا، پھر مزید بعض صورتوں میں حرام قرار دے دیا گیا، بالآخر مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہ تفصیل اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب مختلف احکام کی تاریخ معلوم ہو۔ بعض احکام کی تاریخ تو نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ فلاں حکم فلاں مہم کے دوران نازل ہوا، تو اگر اس مہم کی تاریخ معلوم ہو تو حکم کی تاریخ معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وقائع نبوی میں اور غزوات نبوی میں تاریخ اور ترتیب کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کام واقعی نے بڑی تحقیق کے ساتھ کیا ہے، اور اس معاملے میں واقعی کا امت کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے ہر موقع کے کام سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض تاریخوں کے بارے میں بعض کے محققین نے اختلاف کیا اور دلیل سے ثابت کیا کہ واقعی کی تحقیق اس معاملے میں نظر ثانی کی محتاج ہے۔ اس طرح کے ایک دو واقعات بھی ملتے ہیں۔ غزوات کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ اس دور کے مدینہ منورہ اور اسلامی معاشرے کے عام خصائص کے بارے میں بہت سی معلومات جگہ جگہ بکھری ہوئی۔ اگرچہ واقعی کا مقصد وہ معلومات جمع کرنا نہیں تھا، لیکن ضمناً بہت ساری ایسی معلومات دستیاب ہو جاتی ہیں جس سے اس دور کے مدینہ منورہ اور اس دور کے معاشرے کے بارے میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں زراعت کا نظام کیا تھا، اس پورے علاقے میں زراعت کے بارے میں کیا ہوتا تھا، کون کس زمین کا مالک تھا، کس کی زمین میں کیا کاشت ہوتا تھا، یہودیوں کے پاس کون کون سی زمینیں تھیں، کن یہودی قبائل کی زمینیں تھیں، کن یہودی قبائل کی تجارت تھی۔ اس سے مدینہ منورہ کی زراعت اور تجارت کے بارے میں بہت سی معلومات آ جاتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں عام طور پہ کھانے پینے کے کیا عادات اور رواجات تھے، کس قسم کا کھانا مدینہ میں لوگ کھایا کرتے تھے، اچھے بااثر لوگ اور ثروت مند لوگ کس طرح کا کھانا کھاتے تھے، غریب لوگ اور بے سہارا لوگ کس طرح کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ پھر جو مشرکین تھے وہاں وہ کن بتوں اور کن دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کی الگ دیویاں ہوتی تھی، ہر قبیلے کے الگ بت ہوتے تھے۔ بعض بت ایسے تھے جو بڑے سمجھے جاتے تھے، کئی قبیلے مل کر ان کو پوجتے تھے، اس کے علاوہ قبیلوں کے الگ الگ بت اور دیویاں تھیں۔ یہ معلومات کو خاص اہمیت نہیں رکھتی، لیکن تاریخی دلچسپی کی خاطر واقعی نے ان معلومات کو بھی محفوظ کیا ہے۔ پھر جو عام معاشرتی زندگی ہے، تمدنی ثقافتی امور ہیں، ان میں سے کئی چیزوں کے بارے میں واقعی کے یہاں اشارے ملتے ہیں۔ اس زمانے میں تجارتی کاروان کیسے جایا کرتے تھے، قافلے کیسے جاتے تھے۔ ظاہر ہے عرب سے لوگ دور دور قافلے لے کے جایا کرتے تھے۔ رحلت الشتاء والصیف کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ شام تک تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، یمن جایا کرتے تھے۔ یہ قافلہ کیسے جاتا تھا؟ جب لاکھوں روپے کا سامان لے کے جائیں گے تو اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا کرتا تھا؟ اس کے لیے اسی طرح کا جو واقعی نے تفصیلات دی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح کے ٹور آپریٹرز کے انداز کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو بڑے پیمانے پر اونٹ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ان کے ملازمین ہوا کرتے تھے، ان کے پاس راستہ بتانے والے لوگ ہوتے تھے، سپلائیز کا سامان وہ ساتھ بھیجا کرتے تھے، پانی کا انتظام ساتھ کرتے تھے، اور قافلے والوں سے، سفر کرنے والوں سے پیشگی معاوضہ لے کر منزل پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ تفصیلات جو بکھری ہوئی ہیں پوری کتاب میں، ان کو جمع کیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں طریقہ کار رائج تھا۔ واقعی نے جو معلومات جمع کی ہیں اس کے بارے میں محدثین کے تحفظات اور ملاحظات کے باوجود عام طور پر سیرت نگاروں نے اور مورخین نے واقعی کی تفصیلات کو قبول کیا ہے۔ ایک مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ واقعی نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے سیرت اور غزوات کے بارے میں، اس کے بیشتر حصے کی تائید حدیثی کتابوں سے ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مسند امام احمد میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جو واقعی کے ان بیانات کی تائید کرتی ہیں جن کی عام کتب حدیث سے تائید نہیں ہوتی۔ محدثین کا جو اعتراض تھا کہ واقعی اور واقعی کی طرح اور لوگ ابن اسحاق اور دوسرے لوگ یہ بہت سے راویوں کے واقعات کو یکجا کر کے بیان کرتے تھے، الگ الگ بیان نہیں کرتے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بھی اعتراض کیا جاتا تھا، واقعی کے تلامذہ بھی اعتراض کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعی اپنے حلقے میں کوئی درس دے رہے تھے، غزوات کے بارے میں کوئی طلباء کی جماعت کو بتا رہے تھے،
بعض طلبا نے کہا کہ یہ طریقہ کار قابل قبول نہیں ہے کہ آپ 25 راویوں کے نام لیتے ہیں اور پھر ان سب کی مشترکہ ان کی معلومات کو ایک بیان کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر راوی کے حالات الگ الگ بیان کریں. انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ مجھے ایک ہفتے کی مہلت دے دیں، اگلے ہفتے آئیے گا تو میں آپ کو اس طرح پڑھا دوں گا. اگلے ہفتے وہ گئے، جب طلبا پہنچے کہتے ہیں غاب عنا جمعتن، ایک پورا ہفتہ ہمارے پاس نہیں آئے، نہیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے. ثم اتانا بغزوۃ احد، پھر غزوۃ احد پڑھانے کے لیے آئے. ب20 مجلدا، 20 جلدیں لے کر آئے، 20 جلدیں جمع کر کے لے کے آئے اور کہا کہ یہ غزوہ احد ہے. اور ایک اور راوی نے بیان کیا وہ فی حدیث البرمکی 100 جلد، 100 جلدیں لے کر آئے. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں ہر جلد میں ایک راوی کے حالات میں نے الگ الگ بیان کیے ہیں اور ہر راوی کی روایت الگ الگ بیان کی. تو غزوہ احد اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو 20 یا 100 جلدیں میں آپ کو سناؤں گا. تو ہم نے کہا کہ ردنا الی الامر الاول، نہیں وہ پہلا طریقہ ٹھیک ہے، آپ اسی طرح پڑھا دیجیے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ محدثین کے تحفظات کو بیان کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں. محدثین کے تحفظات اپنی جگہ ہیں، سر آنکھوں پر ہیں. محدثین نے واقعی کے بارے میں بھی تحفظات کیے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ محدثین واقعی کے تمام ذخیرہ معلومات کو بالکل ناقابل اعتماد سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہے. خود امام مالک نے بعض جگہ واقعی کے بارے میں تحفظ کا اظہار کیا ہے. امام مالک ظاہر ہے حدیث کے ائمہ میں سے ہیں، سب سے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ائمہ حدیث میں سے ہیں. انہوں نے بھی انہی تحفظات کا اظہار کیا جن تحفظات کا اظہار بقیہ محدثین کرتے تھے. لیکن کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ امام مالک کو سیرت کے کسی معاملے میں کسی رہنمائی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے واقعی سے پوچھا. ایک مرتبہ وہ پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی جادوگر جادو کے زور سے کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ قانونی سوال ہے. اب زیر بحث یہ آیا کہ مشہور ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی. تو اگر ایسا ہے واقعی کوشش کی تھی تو اس کا کیا ہوا؟ حضور نے اس کو سزا دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ امام مالک نے کہا کہ اچھا میں اہل علم سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. امام مالک نے واقعی کو خط لکھا، واقعی نے پورا جواب دیا تفصیلی، اور پھر امام مالک نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ سألت اہل العلم کہ میں نے اہل علم سے پوچھا ہے، فاخبرونی انہ قتلھا، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دی تھی. اس لیے جادوگر اگر کسی پر جادو کر کے اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے. یہی بات امام احمد نے بھی فرمائی. امام احمد کے بارے میں بھی کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کو واقعی پر کیا اعتراض ہے؟ آپ نے فرمایا انما انکر علیہ جمع الاسانید، کہ میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں وہ تمام سندوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر ان کو ایک متن میں بیان کر دینا ہے. وہ مجیئہ بالمتن واحدا. ایک اور بات ایک بہت بڑے آدمی نے کہی ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا، ابن سید الناس نے کہی ہے اور ایک حد تک درست بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت لکھتا ہے، جب بہت لکھتا ہے تو بعض باتیں عام ڈگر سے ہٹ کے بھی کہہ جاتا ہے. جب عام ڈگر سے ہٹ کے کہتا ہے تو پھر اعتراض بھی ہوتا ہے، اور اعتراض کرنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، سخت اعتراض بھی کرتے ہیں اور نرم اعتراض بھی کرتے ہیں. چونکہ واقعی نے بہت لکھا، اس میں بعض ایسی تفصیلات بھی آ گئی جو عام لوگوں کو دستیاب نہیں تھیں، عام ڈگر سے ہٹ کر تھیں، اس لیے لوگوں نے اس کو عجیب سمجھا. اور عام لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے عام رویے سے ہٹ کر کوئی بات کہی جائے تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں، اس لیے واقعی کو بھی قابل اعتراض سمجھا گیا. یہ کتاب پہلی مرتبہ ایشیاٹک سوسائٹی بنگال میں چھپی تھی 1855 میں. ڈاکٹر اسپرینگر جو کلکتے میں رہتے تھے اور مشہور محقق اور مستشرق تھے، جن کی علمی خدمات کا بہت سے لوگوں نے اعتراف کیا، مسلمانوں نے بھی اعتراف کیا. انہوں نے حافظ ابن حجر کی الاصابہ، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، صحابہ کے تذکرے پر ہے، وہ بھی ایڈٹ کر کے شائع کرائی تھی. ان کے اہتمام میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی آج سے تقریباً 155-56 سال پہلے.
پھر جرمن مستشرق ویلہاؤزن نے اس کا جرمن ترجمہ بھی کیا جو 1882 میں چھپا، اور اس جرمن ترجمے میں ویلہاؤزن نے کیا کیا، میں تو جرمن ترجمہ نہیں دیکھا، میں اتنی جرمن جانتا بھی نہیں، لیکن ایک دلچسپ بات، عجیب بات مستشرقین نے لکھ دی جس پر 1920 22 25 میں ہندوستان میں بر صغیر میں بڑی بحث و تنقید ہوئی۔ مارگولیت ایک مشہور مستشرق ہیں، انگریزی میں انہوں نے کتاب لکھی سیرت پر، انہوں نے لکھا نقل کو کفر نباشت، مارگولیت کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ مارگولیت نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہادر نہیں تھے، اس نے اور لفظ بولا، میں اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بہادر نہیں تھے، اور غزوہ بدر میں جیسی خون کا پہلا چھینٹا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے خوف سے، پھر تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ بات تو کسی بھی سیرت نگار نے، کسی بھی جو شخص حضور کے قریب رہا ہو، سب بیان کرتے ہیں کہ حضور اشجع الناس تھے، سب سے زیادہ بہادر انسان تھے۔ جنگ میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنے کو محفوظ سمجھنے کی خاطر، اس لیے کہ حضور ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں سب کا دفاع ہو جایا کرتا تھا۔ اور کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دشمن کی خبر لینے چلے گئے، ایک زمانے مدینہ منورہ شدید خطرے کی زد میں تھا، صحابہ کرام رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو اچانک شہر سے باہر سے شور کی آواز سنائی دی تو لوگوں نے یہ سمجھا، پہرے داروں نے، کہ شاید کوئی حملہ ہو گیا، تو یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ کسی نے کہا کہ ابھی نہ دی جائے، کسی نے کہا پہلے جا کے دیکھ لیں کہ واقعہ کیا ہے، اور جب معلوم ہو جائے پھر اطلاع دی جائے۔ تو ابھی لوگ یہ طے کر رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، تو ادھر سے جدھر سے آواز آ رہی تھی ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا دکھائی دیا۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، فرمایا لم تراؤ، ڈرو نہیں، ڈرو میں دیکھ آیا ہوں، کیا ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ اس طرح کے واقعات کی روشنی میں یہ بات اس نے کیسے کہی؟ جب مارگولیت کو علامہ سید سلیمان ندوی نے خط لکھا، مارگولیت نے کہا کہ میں نے تو ویلہاؤزن کے ترجمے سے یہ بات لی ہے۔ ویلہاؤزن کے ترجمے کا ترجمہ کروا کے دیکھا انہوں نے، جرمن ترجمہ، تو واقعی ویلہاؤزن نے یہ لکھا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ واقعی نے لکھا ہے۔ واقعی نے کیا لکھا ہے؟ واقعی نے وہی بات لکھی ہے جو عام سیرت نگار بیان کرتے ہیں، اور جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ جب غزوہ بدر شروع ہونے والا تھا تو اخذکم النعاس، تم پر ایک نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد اور نصرت کی تمہیں بشارت دے دی۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کے مشورے سے ایک چھوٹی سی چٹان پر ایک چھپر بنایا گیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ اس چھپر پہ تشریف فرما ہو۔ تو آپ اور حضرت صدیق اس چھپر پہ تشریف فرما تھے، اور فجر کی نماز کے بعد سے حضور وہاں دعا میں مصروف تھے، اور تمام رات فوجوں کی ترتیب میں مصروف رہے، فوجوں کو متعین کیا، ان کی صف بندی کی، اور صبح کی اس طرح سے ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تو ہتھیار مت اٹھانا، اور یہ کہہ کے حضور اپنے عریش پر تشریف لے گئے جو مسلم فوج کے پیچھے تھا، سامنے مسلمان فوج تھی، وہاں حضور مسلسل دعا میں مصروف رہے، اور ابھی سورج نکلنے والا تھا کہ حضور کو ہلکی سی اونگ آ گئی، فغشیہ النوم، یہ الفاظ ہیں واقعی کا، فغشیہ النوم، آپ کو نیند نے آ لیا۔ اور اسی اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ہلکا سا جھونکا آیا، کفار مکہ کے کچھ لوگوں نے تیر اندازی شروع کر دی، اور تیر اندازی کی تو بعض مسلمان زخمی ہوئے، خون نکلا۔ جب حضور کو اطلاع دی گئی کہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے، مسلمانوں کا خون نکلا ہے، تو حضور ایک دم سے ایک دم گھبرا کے حضور اٹھے۔ یہ عبارت ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا، غشیہ النوم کا ترجمہ کیا کہ غشی آ گئی، اردو کا لفظ سنا ہوگا شاید، یہ غشی آ گئی، اور فزع کے گھبرا کر اٹھے کا ترجمہ کیا کہ ڈر کر اٹھے۔ اب گویا یہ اس طرح کے ترجمے ممکن ہے ویلہاؤزن کا سارا ترجمہ ایسا ہو، میں نہیں جانتا، لیکن واقعی کے اس ترجمے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، اور یہ بہت طویل عرصے تک بحث جاری رہی۔ واقعی کی کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، اردو ترجمہ بھی قدیم زمانے میں ہوا تھا اور شائع شدہ موجود ہے۔ واقعی کے شاگردوں میں اور ان کے قریب ترین لوگوں میں مشہور نام محمد ابن سعد کا ہے، جن کی کتاب
طبقات ابن سعد کا کل مختصر اشارہ میں کر چکا ہوں. محمد ابن سعد اپنے استاد سے زیادہ مستند سمجھے گئے. اپنی تحقیق اور اعتبار کے اعتبار سے ان کو اونچا مقام ملا. انہوں نے سیرت، تذکرہ اور صحابہ کی سوانح عمری کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دلائل نبوت پر مواد جمع کیا. حضور کے معجزات پر، نبوت کے دلائل پر مواد جمع کیا. اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے شمائل نبوی پر سب سے پہلے اتنا بڑا مجموعہ اپنے ہاں فراہم کیا. طبقات ابن سعد جیسا کل میں نے عرض کیا تھا 1904 میں ایڈورڈ سخاو نے ایڈٹ کی تھی ایک ٹیم کے ساتھ. اس ٹیم میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. جوزف ہورووچ کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بھی شامل تھا. بروکلمان جو مشہور مورخ اور کتابیات نویس ہیں، جن کی کتاب 3-4 جلدوں میں ترجمہ بھی عربی میں ہوا ہے، وہ بھی شامل تھے. اور ان لوگوں نے 8 جلدوں میں اس کتاب کو مرتب کیا. طبقات ابن سعد سیرت کے بارے میں معلومات کا مستند ترین اور جامع ترین خزانوں میں سے خزانہ ہے. آغاز انہوں نے تخلیق آدم سے کیا ہے بقیہ کتابوں کی طرح، اور ظاہر حضور سے پہلے کے انبیاء کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ اکثر اسرائیلیات سے لی ہیں. اسرائیلیات پر علماء کی جو رائے ہے کل میں نے عرض کر دی کہ اسرائیلیات میں سے وہ حصہ جو قرآن پاک اور سنت کے بیانات کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، جو سنت کے بیانات کے خلاف ہے وہ ناقابل قبول ہے. ظاہر واقدی یا ابن سعد نے کوئی ایسی چیز نہیں لی جو صراحتاً قرآن و سنت سے متعارض ہو، لیکن جو چیز ایسی ہے جس کے بارے میں نہ قرآن و سنت نے مثبت یا نہ منفی کوئی بات کہی ہے، اس کے بارے میں اختلاف رائے رہا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے کہ نہ کیا جائے. کچھ لوگوں نے اس کو قبول کرنے میں اور بیان کرنے میں حرج نہیں سمجھا، کچھ لوگوں نے اس کو بیان کرنے میں حرج سمجھا. ابن سعد ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور اس مواد کو اپنے ہاں بیان کیا. ابن سعد نے ایک بات کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ کیا ہے، اور یہ اشارہ دوسرے سیرت نگاروں کے یہاں بھی ملتا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے کہی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمہید تھی. اس لیے نبوت خاتمی کو، ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیدی نبوتوں کا بیان بھی کیا جائے. تمہیدی نبوتوں کے بیان سے ختم نبوت کی عظمت اور حقیقت مکمل طور پہ سامنے آ سکتی ہے. اس لیے تمام انبیاء کی نبوت بیان کرنا ضروری ہے. یہی بات ہے جس کا خلاصہ ایک جملے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، آل پریویس پروفٹس ور محمد ان دی میکنگ. یہ جملہ علامہ اقبال کا ہے جو اسی بات کی وضاحت ہے. جی کیا فرمایا؟ آل پریویس پروفٹس ور محمد ان دی میکنگ. آل پریویس پروفٹس ور محمد ان دی میکنگ. ابن سعد کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وثائق اور احکام کا بڑا مجموعہ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. یہ مجموعہ دراصل ان کے استاد واقدی نے جمع کیا تھا، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے استاد واقدی سے یہ فرامین لیے ہیں، اور واقدی نے جہاں جہاں سے ان کی نقل لی اصل کو پہلے دیکھ کر اصل سے نقل لی، اور یہ اصل فرامین سارے کے سارے واقدی نے خود دیکھے تھے اور جب ان کی نقلیں انہوں نے لی تھی. واقدی کے اساتذہ میں، ابن سعد کے اساتذہ میں واقدی کے علاوہ مشہور محدث اور فقیہ سفیان ابن عیینہ بھی شامل ہیں. وکیع ابن الجراح جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں وہ بھی شامل تھے. فضل ابن دکین جو مشہور محدث ہیں وہ بھی شامل تھے. سفیان ابن حرب یہ بھی شامل تھے. ابن سعد کو محدثین کی بڑی تعداد نے ثقہ اور حافظ قرار دیا ہے. بعض حضرات نے، بعض محدثین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن خطیب بغدادی نے ان تمام محدثین کے اقوال الگ الگ جمع کر دیے ہیں جو ابن سعد کی تائید میں ہے یا ابن سعد پر تنقید میں ہے. لیکن متاخر دور کے دو بڑے محدثین خطیب بغدادی اور حافظ ابن حجر اسقلانی،
یہ دونوں ابن سعد کو ثقہ اور قابل اعتماد مانتے ہیں. امام سخاوی جو متاخر دور کے بہت بڑے محدثین اور مورخین میں سے ہیں، انہوں نے بھی ابن سعد کی ثقافت کی تعریف و تصدیق کی ہے. ابن سعد سیرت نگار اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے. ایک مرتبہ مامون نے کسی معاملے میں مشورے کے لیے 7 بڑے فقہا کو بلایا تھا. جن 7 بڑے فقہا کو بلایا گیا تھا ان میں ابن سعد بھی شامل تھے. ابن سعد فقیہ اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ قراءت میں بھی درک رکھتے تھے. علم انصاب سے بھی ان کو واقفیت تھی، اور انصاب اس زمانے میں تاریخ کا ایک حصہ تھا. انصاب کو جانے بغیر تاریخ سے واقفیت بڑی دشوار ہوتی تھی. طبقات ابن سعد کی پہلی 2 جلدیں سیرت کے بارے میں ہیں. بقیہ جلدوں میں صحابہ کے حالات اور تابعین کے حالات بیان کیے ہیں. صحابہ کے حالات بیان کرنے میں انہوں نے حضرت عمر فاروق کی ترتیب کو اختیار کیا ہے. حضرت عمر فاروق نے جب دیوان مرتب کیا تو صحابہ کرام اور سپاہیوں کی لسٹیں بنائی تھی. تو پہلے وہ صحابہ کرام شامل کیے جو حضور کے خاندان کے تھے، پھر وہ جو حضور کے خاندان کے قریب رشتہ داری رکھتے تھے، پھر وہ جو ان کے بعد حضور کے قریب تھے. حضور کے قرابت کی نسبت سے انہوں نے فہرست بنائی تھی. ابن سعد نے بھی یہی ترتیب رکھی ہے. سب سے پہلے خاندان بنی ہاشم کو رکھا ہے، پھر بنی ہاشم میں السابقون الاولون کو پہلے رکھا ہے، پھر بدری صحابہ کو رکھا ہے، پھر بقیہ صحابہ کو رکھا ہے. ترتیب مکانی کا بھی لحاظ کیا ہے. ترتیب زمانی کے بعد ترتیب مکانی یعنی مختلف شہروں کے حساب سے بیان کیا ہے. جب صحابی کا ذکر پہلی مرتبہ آتا ہے تو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں، جب کہیں اور کسی شہر کے حوالے سے آتا ہے تو اشارہ کر دیتے ہیں کہ میں پہلے فلاں جگہ بیان کر چکا ہوں. طبقات ابن سعد ہر دور میں مستند ترین ماخذ سمجھی گئی. بعد میں جن لوگوں نے صحابہ کرام کے تذکرے پر کتابیں لکھی یا اسلامی تاریخ پر کتابیں لکھی، انہوں نے سب نے ابن سعد سے استفادہ کیا. کل میں نے صحابہ کرام کے بارے میں 3 بڑی کتابوں کا ذکر کیا تھا. ان میں سے 2 کتابیں ابن سعد سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہیں. بقیہ ماخذ کے علاوہ ابن سعد سے بھی استفادہ کیا ہے. ان میں سے ایک ابن اسیر ہیں جن کی کتاب اسد الغابہ، اور حافظ ابن حجر جن کی کتاب الاصابہ. ان کے علاوہ بھی بقیہ محدثین اور مورخین ابن کثیر، ذہبی اور ابن عساکر جن کی تاریخ دمشق کا کل ذکر آیا تھا، ان سب حضرات نے ابن سعد سے استفادہ کیا ہے. ابن سعد کے بعد جو سب سے نمایاں نام ہے سیرت نگاروں میں وہ ابن ہشام کا ہے. ابو محمد عبد الملک ابن ہشام یمن کے رہنے والے تھے اور ایک واسطے سے ابن اسحاق کے شاگرد ہیں. عجیب بات ہے کہ بنیادی کام ابن اسحاق نے کیا. ابن اسحاق کا کام سیمینل کام ہے سیرت کے باب میں، اور اتنا بڑا کام ہے کہ ابن سعد کی وہ حیثیت ہے جو رستہ تاریخ کی منطق میں. لیکن ابن سعد کی کتاب کو وہ مقبولیت اصل کتاب کو حاصل نہیں ہوئی جو ابن ہشام کی کتاب کو حاصل ہوئی. ابن ہشام نے اس کتاب کا نسخہ اپنے استاد زیاد ابن عبداللہ البکائی کے ذریعے حاصل کیا. اس کتاب پر کام کیا، اس پر محنت کی اور اس کا ایک نیا نسخہ تیار کیا. وہ نسخہ اتنا مقبول ہوا کہ پھر لوگوں نے ابن اسحاق کی اصل کتاب کو چھوڑ دیا اور ابن ہشام کی کتاب نے اصل جگہ لے لی. یہ ابن ہشام جنہوں نے اتنا غیر معمولی کام کیا تھا کہ آج سیرت پر مستند ترین، قدیم ترین اور جامع ترین کتاب انہیں کی ہے. یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مورخ بھی تھے اور ادیب اور شاعر بھی تھے. ادب اور شعر میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے. اپنے زمانے کے جید ترین اہل علم سے انہوں نے کسب فیض کیا. ابو عبیدہ معمر بن المثنی جن کا نام میں نے پہلے بھی لیا تھا، یہ ادبیات اور علوم قرآنیات کے یعنی قرآنی لغویات کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے قرآن کے مجاز پر، قرآن کے غرائب پر، قرآن کے مشکل الفاظ پر کئی کتابیں لکھی تھیں. ابو عبیدہ کا درجہ اتنا ہے کہ امام بخاری نے ان کی کتاب کا بیشتر مواد اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں شامل کر لیا ہے.
امام بخاری جہاں کسی مشکل حدیث کے مشکل لفظ کے معنی بیان کرتے ہیں یا کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں یا کوئی اور ایسی بات بتاتے ہیں جس کا تعلق لغت اور ادب سے ہو تو ابو عبیدہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور سیرت نگار جن کا پہلے بھی نام آ چکا ہے محمد ابن ابی بکر ابن محمد ابن عامر ابن حزم جو حضور کے بھیجے ہوئے گورنر یمن کے پوتے تھے, ان سے بھی ابن ہشام نے کسب فیض کیا. ابن ہشام کے اپنے والد اور دادا بھی صاحب علم تھے, تاریخ کا ذوق رکھتے تھے. یقیناً تاریخ کا ذوق ان کو باپ اور دادا سے ملا ہوگا. انہوں نے سیرت ابن اسحاق کا تفصیل سے جائزہ لیا اور اس کا تنقیدی مطالعہ کیا. سیرت ابن اسحاق کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بڑے بڑے حصے 3 تھے. ایک کا عنوان تھا کتاب المبتدا جو حضرت آدم سے لے کر حضور عیسیٰ السلام کی ولادت تک کے حالات پر محیط تھی. دوسرا حصہ تھا المبعث جس میں حضور کی پیدائش سے لے کر اور ہجرت تک کے واقعات تھے. اور تیسرا تھا المغازی جس میں مدینہ منورہ کے دوران قیام ہجرت سے لے کر اور وفات تک کے واقعات تھے. اس میں ابن اسحاق نے وہ تمام معلومات جو ان کو مختلف ذرائع سے ملی تھی وہ جمع کر دی تھی. یقیناً یہ کتاب بہت ضخیم ہوگی, ہم نہیں کہہ سکتے کتنی ضخیم تھی. اب اس کا ایک جزوی طور پر اس کا ایک حصہ ملا ہے, وہ شائع ہوا ہے, لیکن وہ اس کا ایک حصہ ہے. اصل کتاب ہم تک نہیں پہنچی اور ضائع ہو گئی, لیکن کئی سو سال تک متداول رہی. بہت سے اہل علم کو حاصل تھی, انہوں نے اس کے حوالے دیے ہیں. غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سقوط بغداد کے موقع پر جب بہت سے کتب خانے جلائے گئے یا کتب خانوں کو ضائع کر کے دریاؤں میں پھینکا گیا, اس میں جہاں اور لاکھوں کتابیں ضائع ہوئیں, ابن اسحاق کی کتاب بھی شاید اسی زمانے میں ضائع ہو گئی. ابن ہشام نے اس کتاب کا جائزہ لیا اور اس کا ایک نیا نسخہ تیار کیا. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ المبتدا کے نام سے جو پہلی جلد تھی وہ نکال دی. ابن ہشام نے خود مقدمے میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق نے بہت سی ایسی چیزیں بیان کر دی تھی جن کا تعلق براہ راست حضور کی سیرت پاک سے نہیں تھا. اب سابقہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون کون سے نبی آئے بنی اسرائیل میں, ان کی زندگی کیسی تھی, کیا تھا, یہ انہوں نے یہودی عیسائی مآخذ سے لے کے بیان کیا تھا. اس کا براہ راست حضور کی سیرت کو سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر یہ ساری اسرائیلیات تھیں جن کے مستند اور غیر مستند ہونے کے بارے میں ایک سوال بنیادی موجود ہمیشہ رہا ہے, اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں, انہوں نے حذف کر دیا. اختصار کے ساتھ 1-2 صفحے میں اس کا خلاصہ دے دیا کہ بقیہ انبیاء میں کون کون تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل تک اور حضور کے جد امجد معاذ ابن عدنان تک کے چند صفحے میں تلخیص دے دی. اس لیے اس پوری جلد کو انہوں نے 6-8 صفحے میں ملخص کر کے اس کو نکال دیا. دوسرا کام ابن ہشام نے یہ کیا کہ ابن اسحاق نے جب معلومات جمع کی تو بہت سے اشعار اور قصائد بھی بیان کیے. یہ قصائد وہ تھے جو مختلف جنگوں اور معرکوں کے موقع پر مختلف شعراء نے لکھے تھے. میں نے بتایا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا. شعراء اپنے قبیلے کے کارناموں کو قصائد میں بیان کیا کرتے تھے, دوسرے قبیلوں کی کمزوریاں اور معائب اور مصالب کو بیان کیا کرتے تھے. اور یہ سارا ذخیرہ براہ راست سیرت سے متعلق تو نہیں تھا, لیکن سیرت کے دوران وجود میں آیا تھا, اس لیے ابن اسحاق نے ان سب کو بھی شامل کیا تھا. ابن اسحاق خود ادیب یا شاعر نہیں تھے, اس لیے ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کون سے اشعار حقیقی ہیں, کون سے محض منسوب ہیں. بہت سے اشعار بعد میں منسوب ہو گئے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے ایک قصیدہ ہے یا غزل ہے, اس میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے شعر لگائے, ہر ایک نے اس میں تک بندی کی. اصل شاعر نے شاید 5 شعروں کی غزل کہی ہوگی, ہوتے ہوتے وہ 20 شعر ہو گئے, 25 شعر ہو گئے. اب اساتذہ ماہرین فن کو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ اندازہ ابن اسحاق کو نہیں ہوا, انہوں نے جو سنا وہ اپنی کتاب میں لکھ دیا. ابن ہشام خود بڑے ادیب اور نحوی تھے اور علم و ادب کے استاد تھے. بڑے بڑے اساتذہ سے, ابو عبیدہ جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا تھا, خلف الاحمر جیسے ماہر شعریات کے ساتھ وقت گزارا تھا. انہوں نے ان شعروں کو جو ان کے خیال میں مستند نہیں تھے نکال دیا. اس کے ساتھ ساتھ ابن ہشام نے ایک کام اور کیا کہ ایسے اشعار یا ایسے قصائد جن سے بعد میں چل کر کوئی بدمزگی پیدا ہو سکتی تھی وہ اشعار بھی نکال دیے. مثال کے طور پر غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے اکرمہ ابن ابی جہل بھی لڑنے کے لیے آئے تھے. اکرمہ ابن ابی جہل بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام ان کو ملا.
بہت سے فتوحات میں شریک رہے، بہت سے علاقے انہوں نے فتح کیے بعد کے ادوار میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی کہ اکرمہ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اکرمہ ابن ابی جہل اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی شخص ان کے باپ کو برا نہ کہے۔ یہ اس دشمن اسلام کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ کوئی شخص اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کی برائی نہ کرے۔ اب ابن ہشام نے کہا کہ اگر اس زمانے کے قصائد جس میں اکرمہ نے اسلام کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے آج میں بیان کروں گا، بدمزگی پیدا ہوگی۔ ابن صحابہ کرام کی اولادوں میں جو بدریین کی اولاد ہے وہ اکرمہ کی اولاد پر تنقید کرے گی، وہ جواب دے گی تو ایک بدمزگی پیدا ہوگی، اسے میں نے وہ اشعار حذف کر دیے۔ اب یہ اچھی بات ہے، ممکن ہے کسی کو اس سے اختلاف ہو، لیکن ابن ہشام کا جذبہ میرے خیال میں اچھا تھا۔ ایک دو جگہ ایسا ہوا کہ ابن ہشام نے کہا کہ بعض اشعار ثقافت سے گرے ہوئے تھے، غیر معیاری تھے، میں نے حذف کر دیے۔ غیر معیاری اشعار سے مراد یعنی کسی پر ایسا کوئی حملہ یا اخلاقی طور پر کسی پر ایسی کوئی زک لگانا جو بیان کرنا مناسب نہ ہو، شاعرانہ زور میں بعض صحابہ نے بیان کر دیے، وہ اشعار ابن ہشام نے حذف کر دیے۔ اسی طرح سے ابن اسحاق نے جزوی طور پر جگہ جگہ بعض ایسی معلومات بیان کر دی تھی جن کے بارے میں ابن ہشام کا خیال تھا کہ براہ راست سیرت سے متعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو سیرت کے تسلسل میں فرق آتا ہے، واقعات ایک نظر میں سامنے نہیں آتے، درمیان میں ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے، پھر اور شروع ہو جاتی ہے، تو وہ واقعات بھی میں نے نکال دیے۔ پھر ابن ہشام نے اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہ حواشی کا اور اپنے فٹ نوٹس کا اضافہ کیا۔ فٹ نوٹس وہ کتاب کے نیچے نہیں ہے، متن نہیں ہے، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے، اس نے لکھا قال ابن ہشام، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ابن ہشام کا اضافہ ہے۔ جہاں کوئی مشکل لفظ آیا اس کی ابن ہشام نے تشریح کر دی ہے، کوئی شعر یا قصیدہ ہے اس کا شعری طور پہ مقام و مرتبہ کیا ہے اس پہ کمنٹ کر دیا ہے، کہیں کوئی اشعار غلط کسی کی طرف منسوب ہو گئے تو ابن ہشام نے ذکر کر دیا کہ یہ اشعار فلاں کے نہیں بلکہ فلاں کے ہیں، کوئی بات عام طور پہ مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے تو ابن ہشام نے ذکر کر دیا کہ صحیح بات یہ ہے اگرچہ مشہور اس کے علاوہ ہے۔ یہ سارا کام ابن ہشام نے کیا اور ایک کتاب ایسی مرتب کر دی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہینڈی بھی ہے، مستند بھی ہے، اور معلومات کے اعتبار سے جو ضروری معلومات سیرت کے بارے میں درکار ہیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ دستیاب ہو جاتی ہے۔ ابن ہشام کا یہ کام اتنا مفید اور اچھا تھا کہ عام لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ جتنی مقبولیت اصل کتاب کو حاصل ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں بڑھ کر مقبولیت اس کے اس ملخص اور مہذب ایڈیشن کو حاصل ہوئی۔ یہ اردو والا مہذب نہیں، عربی والا مہذب، یعنی مہذب جس کو کہتے ہیں کہ ایڈیٹڈ ورژن یا ریفائنڈ ورژن۔ اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، تلخیصیں تیار ہوئیں، کئی لوگوں نے اس کے خلاصے لکھے۔ ایک خلاصہ ابھی کو 50-60 سال پہلے مصر کے ایک مشہور عالم تھے عبدالسلام ہارون، انہوں نے تیار کیا تھا جو بہت مقبول ہوا ہے، بارہا چھپا ہے۔ کئی لوگوں نے اس کو نظم کیا، منظومات کی شکل میں اس کے نسخے تیار کیے، اس کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا کتنے ایڈیشن نکلے ہیں۔ ہر عرب ملک میں 2-4 ایڈیشن سیرت ابن ہشام کے نکلے ہوں گے۔ اردو اور انگریزی، لیٹن، جرمن زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں، اور اردو زبان میں بھی 1 سے زائد تراجم سیرت ابن ہشام کے موجود ہیں۔ آج سیرت جو کچھ ہے اس کا بہت بڑا حصہ ابن ہشام کی اس کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو دراصل ابن اسحاق کی ہے، لیکن ابن ہشام نے اس پر وہ کام کیا جو میں نے عرض کیا۔ سیرت پر ایک اور کتاب جو اس قابل ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، ویسے تو ہر کتاب اس قابل ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، لیکن بعض خاص اوصاف کی وجہ سے یہ وہ کتاب ہے جو میں شاید پرسوں اشارہ کیا تھا، اسپین میں تیار ہوئی، اسپین میں لکھی گئی، اور ایک ایسی شخصیت نے لکھی جو اپنی نوعیت کی منفرد شخصیت ہے اسلامی تاریخ میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 4 فقہی مسالک تو مشہور اہل سنت کے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ایک فقہ جعفری ہے شیعہ حضرات کا، ایک فقہ زیدی ہے جو شیعوں کی ایک اور شاخ ہے، ایک فقہ عباسی ہے
جو خوارج کی ایک شاخ ہے. ایک 8ویں فقہ اور ہے جو عملاً اس وقت دنیا میں کہیں باقاعدہ سرکاری طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن اکا دکا لوگ اس کے خیالات کا اظہار کرنے والے موجود ہیں. یہ فقہ ظاہری کہلاتی ہے. فقہ ظاہری دراصل داؤد ابن سلیمان ایک فقیہ تھے 3 صدی ہجری میں، یہ ان سے منسوب ہے، اور ان کی فقہ کی بنیادی طور پر 2 قواعد پر ہے، 2 اصولوں پر ہے. ایک تو وہ قرآن پاک اور سنت کے ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں اور اس کے کسی مجازی معنی کو قبول کرنے کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن پاک اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کا جو لٹرل ڈکشنری میننگ ہے اس کے حساب سے اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور تعبیر قابل قبول نہیں ہوگی. دوسرے، وہ کسی قسم کے قیاس یا انالوجیکل ریزننگ کو قبول نہیں کرتے. جو لفظ حدیث میں آیا ہے یا قرآن میں آیا ہے، جس طرح آیا ہے اس حد تک عمل کیا جائے گا، اور بقیہ کسی انسانی کاوش کو یا عقل یا فہم کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسلک ان کے زمانے میں خاصا مقبول ہوا، داؤد ابن سلیمان ظاہری کے زمانے میں، لیکن چونکہ ان کے تلامذہ کی کوئی خاص بڑی تعداد نہیں تھی، انہوں نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، اس لیے یہ مسلک زیادہ مقبول نہیں ہوا. داؤد ابن سلیمان ظاہری کے انتقال کے کوئی 150-200 سال بعد اسپین میں ایک صاحب علم پیدا ہوئے، ابو محمد علی ابن احمد ابن حزم. علی ابن احمد ابن حزم، لیکن ابن حزم کے نام سے مشہور ہے. ابو محمد کنیت ہے، ابن حزم ان کا مشہور نام ہے. یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے، قرطبہ میں پیدا ہوئے. 4 صدی ہجری کے اواخر کی پیدائش ہے، 5 صدی ہجری کے وسط میں ان کا انتقال ہوا. یہ کئی اعتبار سے انتہائی غیر معمولی انسان تھے. حافظے کے اعتبار سے شاید دنیا اسلام کی تاریخ میں چند جو ممیز ترین لوگ ہوئے ان میں سے ایک بتائے جاتے ہیں. اپنے زمانے میں ان کے والد بھی وزیر تھے قرطبہ کی کسی حکومت میں، یہ بھی وزیر رہے، ان کا خاندان مختلف سرکاری عہدوں پر رہا. لیکن ایک مرحلہ آیا کہ تمام سیاسی انتظامی ذمہ داریاں چھوڑ کر یہ علم کے لیے وقف ہو گئے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی. اور جو کتاب لکھی وہ اپنے فن پر بہت اچھے اونچے درجے کی کتاب ہے. ان میں جو چیز بڑی نمایاں ہے وہ ان کے قلم کی تیزی اور زبان کی شدت. اگر کوئی شخص ان کی رائے سے اختلاف کرے یا کرنے کی جرت کرے تو ان کا قلم اس کو معاف نہیں کرتا تھا. اس قدر شدت کے ساتھ انہوں نے اپنے مخالفین پہ تنقید کی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ حجاج کی تلوار اور ابن حزم کا قلم ان دونوں سے اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے، ورنہ اس سے محفوظ رہنے کی کوئی اور سبیل نہیں. ممکن ہے اس میں مبالغہ ہو، لیکن لوگوں نے یہ کہا. ان کی ایک کتاب جو کافی ضخیم ہے، المحلہ 12-15 جلدوں میں ہے، فقہ ظاہری پر بنیادی کتاب میں شمار ہوتی ہے. ایک انہوں نے اصول فقہ پہ کتاب لکھی تھی الاحکام فی اصول الاحکام، جو 7 جلدوں میں ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ قرآن پاک اور سنت کی لٹرل تعبیر کے علاوہ کوئی تعبیر قابل قبول ہو سکتی ہے، اور نہ قیاس کی بنیاد پر کوئی حکم قابل قبول ہو سکتا ہے. اور اس کے اب قیاس کو نہ ماننے اور لٹرل تعبیر کے جو نتائج ہیں وہ ان کے سامنے ہیں. بہت سے احکام ان کے ایسے ہیں کہ آج بہت اجنبی اور اوپرے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس گفتگو میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. انہوں نے سیرت سے ریلیونٹ 2 کام کیے. ایک کام تو انصاب پر ایک کتاب لکھی جو مطبوعہ موجود ہے، اور انصاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، آپ کے صحابہ کرام کا، آپ کے اجداد کا، آباء و اجداد کا، یہ سارا امہات کا، یہ سارا مواد انہوں نے بہت چھان پٹک کے، چونکہ خود بہت سخت گیر تھے، معاملات کی چھان پھٹک میں بہت تیز تھے، اس لیے انہوں نے انصاب کا بڑی گہرائی اور باریک بینی سے جائزہ لیا اور وہ سارا مواد الگ کر دیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے. جس کو انہوں نے قابل اعتبار قرار دیا اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا. وہ کتاب مطبوعہ موجود ہے. علم حدیث میں یہ علامہ ابن عبد البر کے شاگرد تھے. ابن عبد البر کا کل تذکرہ ہو چکا ہے تفصیلی. اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے اور عالم اہل المغرب کہلاتے تھے. ان سے علم حدیث حاصل کیا تو حدیث کے امام بھی تھے، فقہ کے امام بھی تھے، ادیب بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور ادب میں ان کی بعض بڑی اچھی کتابیں ہیں جو بڑی مقبول ہیں. اس کتاب میں انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوان اور سیرہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور سیرت پر جتنی کتابیں ان کے زمانے میں دستیاب اور متداول تھیں
ان کو جمع کر کے ان کی ایک تلخیص ایسی جمع کی کہ جس سے سیرت کا ایک انتہائی ستھرا اور پاکیزہ اور منقع نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کتاب مختصر ہے، ایک جلد میں ہے، غالباً 300-350 صفحے کی شد ہو یا ممکن اس سے بھی کم ہو. یہ کتاب دنیا مغرب میں لکھی جانے والی سیرت کی 2-3 اہم کتابوں میں سے ہے. 2 کا کل میں نے ذکر کیا تھا، ایک ان میں سے یہ ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور خاص طور پر ہمارے شمالی افریقہ میں یہ کتاب بہت مقبول رہی ہے اور کئی بار چھپ چکی ہے. مصر میں بھی چھپی ہے اور جگہ بھی چھپی ہے. سیرت پر ایک اور کتاب جو بڑی قابل ذکر ہے وہ ابن ہشام کی سیرت کی شرح ہے. میں نے عرض کیا کہ ابن ہشام نے جو کتاب مرتب کی تھی اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، کوئی 1 درجن کے قریب شرحوں کا تذکرہ ملتا ہے، تلخیصیں ہوئیں، تہذیبیں ہوئیں، نظمیں اس کی لکھی گئیں. ان شرحوں میں جو سیرت بہت مقبول اور بہت زیادہ عالمانہ ہے وہ الروض الانف کے نام سے 5 جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے. کئی بار چھپی ہے، کئی بار اس پر لوگوں نے کام کیا ہے، ایڈٹ بھی ہوئی ہے. تازہ ترین جو ایڈیٹڈ ورژن ہے وہ 5 جلدوں میں ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے. یہ ایک بزرگ تھے علامہ سہیلی، ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی، یہ ان کی لکھی ہوئی تھی. انہوں نے اس پر جو کام کیا، سب سے پہلے تو خاص طور پہ جو قصائد تھے اس کے مشکل الفاظ کی شرح لکھی. جہاں جہاں مشکل الفاظ آئے ان کو بیان کیا. جہاں وہ کسی خاص نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی. جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ابن ہشام کی معلومات کو مزید سبسٹینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، مزید دلائل کے اضافے کی ضرورت ہے، اس کا اضافہ کر دیا. جہاں کوئی بات ابن ہشام کیا نامکمل نظر آئی اس کی تکمیل کر دی. اور خاص طور پر ایک چیز جو انہوں نے اضافہ کی ہے وہ یہ کہ کسی واقعے سے کوئی نقطہ نکلتا ہے یا کوئی درس اس سے سامنے آتا ہے یا کوئی سبق ملتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم آج کل کے اصطلاح میں فقہ السیرہ کہہ سکتے ہیں. فقہ السیرہ پر دور جدید میں سیرت کے عنوان سے میں انشاءاللہ بات کروں گا. فقہ السیرہ پر سب سے پہلے جو وقی اور عالمانہ اشارے ملتے ہیں وہ سہیلی کے یہاں الروض الانف میں ملتے ہیں. پھر خود الروض الانف کے مصنف ایک بڑے ادیب اور نحوی تھے، عربی قواعد ان کا خاص میدان تھا، اس لیے انہوں نے نحوی قواعد ضوابط پر بھی بات کی ہے. جس قصیدے کے کسی شعر سے کوئی نحوی بات نکلتی ہے، اصول نکلتا ہے، اس کا اشارہ کیا ہے. یہ علامہ سہیلی بھی اسپین کے رہنے والے تھے. اسپین میں ایک سرحدی شہر ہے جو میڈیٹرینین کے ساحل پر ہے، ملاقہ، وہاں کے رہنے والے تھے. تقوی، صلاح اور زہد و استغنا میں بڑی شہرت رکھتے تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ اپنے بچپن میں، لڑکپن میں 17-18 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے اور بعد میں جتنی کتابیں لکھی وہ انہوں نے ڈکٹیٹ کرائی. یقیناً یہ کتاب بھی انہوں نے املا کرائی ہوگی. یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی مفید ہے کہ ابن ہشام کے کیے ہوئے کام کی اس سے تکمیل ہو جاتی ہے اور ابن ہشام نے جہاں جہاں کوئی ایسی چیز بیان کی تھی جس کی مزید وضاحت کی ضرورت تھی یا کوئی ایسی مغلق چیز تھی جس کی شرح درکار تھی تو وہ علامہ سہیلی نے بیان کر دی ہے اور ابن ہشام کی اس کتاب کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے. علامہ سہیلی محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لغوی، نحوی، ادیب، ماہر انصاب اور مفسر اور مورخ بھی تھے. بہت سے لوگوں نے اس کی بھی شرح لکھی، اس کے حواشی لکھے، بعض لوگوں نے اس کی تلخیص کی اور بعد میں آنے والے تقریباً ہر سیرت نگار نے اس سے استفادہ کیا. علامہ ابن قیم کی تحریروں میں اور تصنیفات میں جا بجا اس کے حوالے اور تذکرے ملتے ہیں. ایک اور کتاب وہ بھی اتفاق سے ایک اندلسی کی ہے، اسپین کے بزرگ تھے علامہ ابو الربیع سلیمان الاندلسی، ان کی کتاب ہے الاکتفاء کے نام سے مشہور ہے. الاکتفاء فی مغازی رسول اللہ والثلاثہ الخلفاء، یعنی حضور کے 3 خلفاء سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دور میں جتنے مغازی ہوئے ان کا تذکرہ انہوں نے لکھا ہے. خود جہاد میں شریک رہے ہیں. اسپین میں جب مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی گئیں، عیسائیوں نے حملے کیے تو ان میں سے بہت سی جنگوں میں یہ خود بھی شریک رہے، جہاد میں خود بھی حصہ لیا. محدث بھی تھے، علم حدیث پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں. یہ کتاب انہوں نے
کئی بنیادی ماخذ کو سامنے رکھ کر مرتب کی. جو قدیم ترین کتابیں ہیں جس میں ابن اسحاق کے مغازی بھی تھے اور موسیٰ ابن عقبہ کی کتاب بھی تھی، یہ ان کے سامنے رہے ہیں، اور انہوں نے واقدی کی کتاب سے بھی استفادہ کیا اور ان ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر الاکتفاء کے نام سے یہ کتاب انہوں نے بیان کی. اس کا جو بنیادی وصف ہے وہ معلومات کی جامعیت، یعنی کنڈنس کرنا معلومات کو، ٹھوس معلومات فراہم کرنا، اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ کئی ایسی کتابیں جو آج موجود نہیں ہیں، مثلا موسیٰ ابن عقبہ کی اصل کتاب موجود نہیں ہے، ابن اسحاق کی اصل کتاب کا بیشتر حصہ موجود نہیں ہے، ان دونوں کتابوں کے طویل اقتباسات ان کی کتاب میں مل جاتے ہیں. تو جن کتابوں کی مدد سے موسیٰ ابن عقبہ کی کتاب کا استخراج کیا گیا ان میں یہ کتاب الاکتفاء بھی شامل ہے جس میں اس کے حوالے دیے گئے. کتاب کا آغاز معاذ بن عدنان کے تذکرے سے ہوتا ہے اور ولادت نبوی تک تقریباً 150 صفحے میں انہوں نے اس کتاب کو بیان، ان حقائق کو بیان کیا ہے. حضور کے اجداد اور خاندان کے بارے میں تفصیل دی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت کے عام انداز کی طرح بیان کیے ہیں، اور دوسری جلد خاص طور پر مغازی اور فتوحات کے ساتھ مخصوص ہے. یہ مواد انہوں نے زبیر ابن بکار کی نسب قریش سے لیا ہے جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. ایک چیز جو بقیہ سیرتی کتابوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں مذہبی عقائد کون کون سے مروج تھے، عربوں میں مذہبی ثقافت کیا تھی، کن کن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، کس قبیلے میں کیا مذہبی رسوم رائج تھیں، ان کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات اس کتاب میں موجود ہیں. کتاب الاکتفاء کے بعد جس کتاب کا تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ نہ صرف ادبیات سیرت کی بلکہ شاید ادبیات اسلامی کی چند منفرد کتابوں میں سے ایک ہے. ادبیات سیرت میں تو وہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے، اس طرح کی کتاب کوئی اور موجود نہیں. وہ ہے علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. علامہ ابن قیم بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا تفقہ ان کی کتاب اعلام الموقعین سے ظاہر ہے. بہت بڑے محدث تھے، ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے، ابن تیمیہ کے قریب ترین اور سب سے نمایاں شاگرد ہیں. خود بہت بڑے صوفی تھے، روحانیات کے امام تھے. ان کی کتاب منازل السائرین اس کی دلیل ہے. پھر ان کا مطالعہ قرآن پاک کا اتنا غیر معمولی تھا کہ قرآن پاک کے بعد ایسے پہلوؤں پر ان کی کتابیں ہیں جن پر ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھا. قرآن پاک کے بدائع پر، قرآن پاک کی اقسام پر، قرآن پاک کی امثال پر یہ کام انہوں نے کیا. ابن قیم کی جو کتاب ہے زاد المعاد، اس میں انہوں نے سیرت کے تمام واقعات کو جمع کر کے اور یہ بتایا ہے کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں عام آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سیرت ان ایکشن، سیرت ان پریکٹس. اور حقیقت کے اعتبار سے فقہ اور سیرت کو اس طرح سے ملا دیا ہے کہ فقہ اور سیرت کو الگ الگ کرنا تقریباً اس کتاب کی حد تک تو ناممکن ہے. سیرت کے ہر واقعات کو فقہی حکم سے جوڑا ہے اور ہر وہ فقہی حکم جو بیان کیا ہے اس کو سیرت سے وابستہ کیا ہے. اس طرح فقہیات سیرت کی سب سے بڑی اور سب سے اونچی کتاب ہے. فقہیات سیرت پر اس سے بہتر کتاب اسلامی ادب میں موجود نہیں. پھر فقہ کی تو ایک عام اصطلاح ہے جو فقہی احکام کے لیے، قانونی احکام کے لیے بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اصطلاح فقہ کی جو کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے امام غزالی کے سیاق و سباق میں، دوسرے بزرگوں کے سیاق و سباق میں، وہ فقہ نفس کی اصطلاح ہے. فقہ النفس یعنی انسانی نفسیات کا ادراک، انسان کے رجحانات کا اندازہ، انسان کے مزاج اور طبیعت کی تحقیق اور مطالعہ. ابن قیم کی یہ کتاب اس اعتبار سے بھی بڑی نمایاں ہے کہ فقہ نفس کے موضوع پر انہوں نے بعض ایسے حقائق سیرت کے حوالے سے بیان کیے ہیں جو ابن قیم سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیے تھے. روحانیات اور تصوف کے میدان میں بعض ایسے مسائل زیر بحث آتے ہیں جو ایک عام انسان کی زندگی کے لیے بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس سے علمی اعتبار سے کوئی تحقیقی کام نہیں اکثر و بیشتر ہوتا.
مثال کے طور پر قرآن پاک میں توکل کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو ہدایت کی تو توکل سے کام لیں۔ توکل کیا ہے؟ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مکمل طور پہ ترک اسباب کا نام توکل ہے؟ اگر ترک اسباب کا نام توکل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسباب اختیار فرمائے، صحابہ کرام تو اسباب اختیار فرمائے، حالانکہ وہ توکل کی بہت اونچی معراج پر تھے، ان سے اونچا توکل تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ابن قیم نے جا بجا توکل، صبر، شکر جو خالص روحانی اور اخلاقی اقدار اور اصول ہیں ان پر سیرت نبوی کی روشنی میں بہت تفصیل سے روشن ڈالی ہے، اور اس طرح سے یہ روحانیات سیرت پر بھی ایک انتہائی وقیع کتاب بن گئی ہے۔ یہ کتاب سیرت کے تمام ابواب پر محیط ہے اور اسی طرح سے انسانی زندگی کے تمام ابواب سے بحث کرتی ہے، چونکہ اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ عام انسان کو سیرت کے واقعات سے رہنمائی ملے، اس لیے اس میں نماز اور عبادات سے لے کر اور خاندانی اور شخصی زندگی اور بقیہ سرگرمیاں، تجارت، کاروبار، بین الاقوامی تعلقات، لین دین، جنگ، ہر چیز سے متعلق گفتگو ہے سیرت کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے۔ اس لیے اس میں فقہ کے محدود مفہوم کے ساتھ ساتھ معاشرت، آداب، ثقافت، تہذیب، اجتماعیات کے بارے میں بھی جا بجا ہدایات ہیں۔ لوگ آپس میں ملیں تو اس میں سیرت کا طریقہ کار کیا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھیں تو سیرت کی روشنی میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ فقہ سیرت کی کتاب بھی ہے، فقہ معاشرت بھی ہے، فقہ النفس بھی ہے، اور فقہ اپنے حقیقی معنی اور مفہوم بھی ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سے حادثہ ہے جو ابن قیم نے تیار کیا ہے۔ اس میں سیرت کی پاکیزگی بھی ہے، سیرت پڑھتے ہوئے جو انسان محسوس کرتا ہے اپنے دل میں ایک لذت اور روحانی لطف، وہ تو ہے ہی ہے چونکہ سیرت کی کتاب ہے۔ اس میں حدیث کے فن کو پورے کے طور پہ انہوں نے شامل کر دیا ہے، حدیث کی جو ایکوریسی ہے وہ بھی پورے طور پہ جھلکتی ہے۔ خود بہت بڑے محدث ہیں، کسی لفظ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر ذمہ دارانہ طور پہ استعمال کر لیا گیا ہے، محدثین کی مکمل احتیاط کا نمونہ ہے۔ پھر فقہ النفس اور فقہ المعاملات، فقہ العمل، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں اس طرح سے توازن کے ساتھ ایک چیز بیان کی ہے کہ جس میں محدثین کی سی باریک بینی اور اہتمام صحت، فقہا کی سی جزرسی اور اعتنا بالتفاصیل، اور اصحاب سیر کا سا جذبہ حب رسول، یہ ساری چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ ایک گلدستہ ہے جس میں فقہ، سیرت، تصوف، ان سب کی شان اور ان سب کی خوشبو الگ الگ ملتی ہے۔ سیرت رسول اس کی بنیاد ہے، احادیث قولی اور فعلی سے اس کا تنا و شاخیں نکلتی ہیں۔ فقہ اس کا ثمرہ ہے، تصوف اس کی خوشبو اور اس کے پھول ہیں۔ اس طرح سے ایک ایسا گلدستہ ہے جو سیرت کی کسی اور کتاب میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ ابن قیم کو فقی کے طور پہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ فقی تھے اور بہت متعمق اور متمکن فقی تھے، لیکن روحانیات کا اندازہ ان کی کم لوگوں کو ہے۔ مدارج السالکین ان کی کتاب ہے جو تصوف کے اعلیٰ ترین ادب میں شامل ہے۔ تصوف کی بنیادی کتابیں امام غزالی کے احیاء العلوم اور التعارف اور قوت القلوب اس درجے کی کتاب ہے۔ رسالہ قشیریہ، بذل کشف المحجوب، اس درجے کی جو 8-10 کتابیں ہیں ان میں اس کتاب کا شمار ہونا چاہیے۔ کتاب سے مصنف کی غیر معمولی بصیرت اور دین فہمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ دین کی مزاج شناسی اور حدیث و فقہ اور تصوف و روحانیات میں درک کتاب کے صفحے صفحے سے نمایاں ہے۔ اس طرح مصنف نے تمام فقہی ابواب کو سامنے رکھ کر ذخیرہ احادیث اور سیرت سے ہدی خیر العباد مرتب کر دی ہے۔ کتاب بار بار چھپی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ انداز یہ ہے کہ پہلے سیرت کا واقعہ بیان کرتے ہیں،
پھر اس واقعے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں، پھر ان احادیث سے جو اہم مسائل نکلتے ہیں فقہی وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اخیر میں کہ فصل فی فقہ ھذا الباب، اس باب کی اصل فہم اور درک کے بیان میں پھر اس میں کوئی حکمتیں نکلتی ہیں وہ کیا ہیں، جو درس اور بصائر اور عبرتیں ہیں وہ کیا ہیں، مسئلے کی باریک اور دقیق اگر پہلو ہیں وہ جو سامنے آتے ہیں وہ کیا ہیں. اس طرح سے ایک ایک کر کے ابن قیم نے ان تمام مسائل پر روشنی ڈالی ہے. فقہیات سیرت جس پر ایک الگ دن گفتگو ہوگی، اس کے بہت سے اہم اور معرکۃ الآراء مسائل پر ابن قیم نے فاضلانہ کلام کیا ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ بعد کی تفصیل فقہیات سیرت کے بیان میں انشاءاللہ پیش کروں گا. ایک چھوٹا سا مسئلہ یعنی مثال دینے کے لیے کہ فقہیات سیرت میں کس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. فقہ تو قانون ہے، سیرت واقعات ہیں، تو فقہیات سیرت میں ربط کیا ہوگا. بعض معاملات واقعات ایسے ہیں کہ وہ فقہی معاملات کو سمجھنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے. ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یوم قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا کہ یہودی کیوں روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور اس کے سختی سے نجات دلائی تھی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا موسیٰ کی یاد میں روزہ رکھنے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں. تو آپ نے سادہ حکم دیا کہ روزہ رکھا کرو. یہ ایک روایت آئی ہے. اور عاشورہ کا روزہ مسلمان رکھتے چلے آئے ہیں. پہلے فرض تھا، بعد میں جب رمضان کے روزے آئے تو فرضیت ختم ہو گئی، مستحب یا سنت ہو گیا. اس حد تک تو حدیث میں آیا ہے. لیکن شروع سے ایک سوال یہ زیر بحث رہا ہے کہ یہ جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے اس سے مراد کیا ہے. مسلمانوں میں عام رواج جو عام رائے ہے وہ یہ کہ 10 محرم کو عاشورہ ہے اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ محرم سفر عربی مہینے یا عربی کیلنڈر یہودیوں کے یہاں رائج نہیں تھا. یہودیوں کے یہاں اپنا کیلنڈر تھا، اور یہودی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تشری جو ان کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی تھی. تو اگر یہودی 10 تشری کو روزہ رکھتے تھے، جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو وہ 10 تشری نہیں تھا. اس دن ان کے حساب سے کوئی اور تاریخ اور 10 محرم بھی نہیں تھا. حضور ربیع الاول میں تشریف لائے تھے. تو اب یہ بحث بہت عرصے سے رہی ہے کہ عاشورہ کے روزے سے کیا مراد ہے. کیا یہودیوں کا 10 تشری مراد ہے یا 10 محرم مراد ہے؟ بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ 10 محرم مراد ہے، بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ 10 محرم مراد نہیں ہے، اور دونوں طرف کے دلائل ہیں. ابن قیم نے اس بحث کو کیا ہے زاد المعاد میں، اور اس پہ جو ان کی رائے تھی وہ انہوں نے قائم کی. اسی طرح سے کچھ اور سوالات ہیں جو اصلاً سیرت کے واقعات ہیں، لیکن ان سے کسی فقہی معاملے کو سمجھنے میں اور طے کرنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے ابن قیم نے ان سے بحث کی ہے. زاد المعاد کی 30 جلد ساری کی ساری جہاد اور مغازی پر ہے، بڑی ضخیم جلد ہے، اور پوری جلد میں جہاد اور مغازی پر بحث کی ہے. یوں تو پوری کتاب اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ حصہ جلد سوم اس میں خاصے کی چیز ہے، ممتاز چیز ہے. پہلے انہوں نے جہاد کی وضاحت کی ہے کہ جہاد کیا ہے، حدیث اور قرآن میں جہاد کس مفہوم میں آیا ہے، جہاد بالنفس کیا ہے، جہاد بالشیطان کیا ہے، جہاد بالکفار کیا ہے، جہاد بالمنافقین کیا ہے. یہ 4 قسمیں بتائی ہیں، اور ان چاروں قسموں کو آیات اور احادیث سے الگ الگ بتایا ہے اور ان کی تفصیلیں بتائی ہیں. جہاد کیسے ہوتا ہے، کیسے ہونا چاہیے، اس کے احکام کیا ہیں، جگہ جگہ اس پر بحث کی ہے. جو غزوہ بیان کیا ہے اس غزوے سے جو احکام نکلتے ہیں وہ بیان کیے ہیں. گویا سیر کا پرانا مفہوم اور مغازی کا پرانا مفہوم انہوں نے برقرار رکھا ہے. واقعات بھی بیان کیے ہیں، قانون بھی بیان کیا ہے. مسلموں اور غیر مسلموں کے جو تعلقات ہیں اس میں کیا ہدایات ہیں وہ بھی بیان کی ہیں. اس طرح سے یہ کتاب مغازی کی کتاب بھی ہے جلد سوم، سیرت کی کتاب بھی ہے، علم سیر یعنی بین الاقوامی قانون کی کتاب بھی ہے. بین الاقوامی قانون کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بین الاقوامی قانون کی آج کل 2 قسمیں ہیں. پچھلے 180 سال 70 سال سے 2 قسمیں ہو گئی. ایک پبلک انٹرنیشنل لا کہلاتا ہے، ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہلاتا ہے. پبلک انٹرنیشنل لا تو وہ ہے جو ملکوں کے درمیان یا قوموں کے درمیان تعلقات سے بحث کرتا ہے.
پرائیویٹ انٹرنیشنل لا وہ ہے جو کسی ملک کے اندر دو ملکوں کے قوانین کے کانفلکٹ سے بحث کریں، کانفلکٹ آف لاز، تعارض قوانین۔ تعارض قوانین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی قوم میں جو قانون رائج ہے، فرض کیجیے آپ انگلستان میں کوئی کاروبار کریں اور انگلستان میں کسی کو معاہدہ کریں اور اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان میں اپنا مکان اس کو دے دیں اور وہ یہاں زیر بحث آئے، تو معاہدہ آپ نے وہاں کے قانون کے تحت کیا ہوگا، وہاں کے کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت کیا ہوگا، عدالت میں ہماری زیر بحث آئے گا تو ہماری عدالت ان کے قانون کا نوٹس لے گی یا ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ یہ ایک انٹرنیشنل لا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کانفلکٹ آف لاز کا۔ اس کے بارے میں اہل مغرب کا خیال ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا ثبوت دنیا کو دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر سب سے پہلی جو دستیاب کتاب ہے وہ ابن قیم کی ہے، جو 2 ضخیم جلدوں میں احکام علی الذمہ، جس میں انہوں نے وہ تمام مسائل اٹھائے ہیں جو آج پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو خود ابن قیم انٹرنیشنل لا کے ماہر تھے، اس پر ان کی کتاب موجود ہے اور اس کے ایک موضوع پر قدیم ترین اور مستند ترین کتاب ہے، اس لیے انہوں نے مغازی سے جس طرح سے احکام نکالے ہیں وہ شاید کوئی اور سیرت نگار نہ نکال سکتا۔ تقریباً 600 صفحات میں انہوں نے مغازی اور جنگوں اور مہمات کی تفصیلات بیان کی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغازی پر مستند ترین ماخذ میں سے ایک ماخذ یہ ہے، کیونکہ خود فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، سیرت نگار ہیں، مورخ ہیں، ساری خصوصیات جمع ہیں۔ ان کے بعد جو کام کیا ہے، پھر پچھلے 600 سال کا کام سارا دستیاب تھا، اس لیے اس کے مستند ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ سیرت اور مغازی کی بعض تفصیلات انہوں نے واقدی سے لی ہیں، اس لیے واقدی کو ثقہ سمجھتے ہیں۔ ابن قیم جیسے دیداور فقیہ اور بالغ نظر محدث کی طرف سے واقدی پر یہ اظہار اعتماد واقدی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے اور واقدی کے مقام و مرتبے کا کھلا اعتراف ہے۔ لیکن جو عمومی تفسیرات غزووں کے بارے میں ہیں وہ صحیح احادیث سے اور حدیثوں کی کتابوں سے انہوں نے لی ہے، کیونکہ خود بڑے محدث تھے۔ ان تمام کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں روحانیات سیرت پر بھی بڑا قیمتی مواد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً تو مزکی اور مربی تھے، حضور کا فوجوں کا کمان کرنا، حضور کا سربراہی کرنا، سفراء کو بھیجنا، حضور کا گورنروں کا تقرر کرنا، یہ سارے اس مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں، ٹولز ہیں۔ یہ حضور کا مقصود نہیں تھا، حکومت اسلام کا مقصد نہیں ہے، اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت کی تکمیل کا ایک سامان ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے جو اصل چیز ہے وہ حضور کی ہوئی تربیت اور اخلاق کی تعمیر اور کردار سازی ہے۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس پہلو پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور باقاعدہ اس پر بحث کی ہے کہ تزکیہ نفس اور اخلاق اور کردار کی تعمیر سیرت کی روشنی میں کیسے کی جا سکتی ہے۔ پھر خالص روحانی مسائل جس پر صوفیاء کرام نے، شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اس طرح کے بزرگوں نے جو اس فن کے ائمہ میں سے ہیں، جو کچھ لکھا ہے اس طرح کی چیزیں ابن قیم کے یہاں بھی۔ مثال کے طور پر حضور کے شق صدر کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، شق صدر کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضور کا سینہ شق کیا گیا۔ شق صدر سے کیا مراد ہے؟ یقیناً یہ ایک ایسا میدان ہے جس کے بارے میں محض عقل کی بنیاد پر کچھ کہنا بڑا دشوار ہے۔ یہ شرح صدر کی ایک قسم ہے، تو شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ اس پر ابن قیم نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے اور یہ شق صدر کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کے سینے کو کھول دیا۔ علم نشرح لک صدرک، سینے کو کھولنے کی کیا شکل تھی، بہت تفصیل سے میں بیان کروں گا تو وقت تنگ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بعض عبادات کے فوائد پر، روحانی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک جگہ روزے کے روحانی فوائد بڑا نفیس کلام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں روحانیات سیرت کا ایک حصہ ہیں۔ اس میدان میں امام غزالی، شاہ ولی اللہ، مجد الفسانی، یہ سب ابن قیم کے ہم پلہ ہیں اور ان سب بزرگوں نے سیرت کے روحانی پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ آخری کتاب جس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، پھر بعد میں 1-2 کتابوں کا صرف نام لوں گا، وہ پھر اسپین کی ہے۔ اتفاق سے میں نے جان بوجھ کے اسپین کی کتابیں منتخب نہیں کی، جو آ گئی اب نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ سب اسپین کی ہیں۔ قاضی ایاز ایک بڑے مشہور بزرگ تھے اسپین کے،
قاضی تھے وہاں شریعت کے نفاذ میں انہوں نے حصہ لیا، مجاہد بھی تھے، جنگوں میں بھی حصہ لیا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو اپنی نوعیت کی اسی طرح منفرد کتاب ہے جیسے زاد المعاد منفرد ہے. اس کتاب کا نام ہے الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ. اس میں دو باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، امت کو حضور کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں. دوسرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازی خصائص اور اوصاف کیا ہیں. اس میں معجزات پر بھی بحث ہے، نبوت پر بھی بحث ہے، اور نبوت کی حقیقت اور معجزے کی حقیقت پر بھی بحث ہے، اور ایسے مسائل اٹھائے ہیں جن کا براہ راست سیرت کے واقعات سے یا تاریخی پہلو سے زیادہ تعلق نہیں ہے، بلکہ ان واقعات میں جو درس پنہا ہے، ان واقعات کے اندر جو سبق پوشیدہ ہے، ان عبرتوں اور دروس پر روشنی ڈالی. اور شروع میں ایک بات بڑی عجیب لکھی، وہ یہ لکھا کہ میں نے یہ کتاب کسی منکر یا دشمن کے لیے نہیں لکھی، لہذا میں کوئی عقلی دلیل نہیں دوں گا. یہ کتاب میں نے لکھی ہے ان محبان رسول کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے شرح صدر اور اطمینان قلب کے لیے لکھی ہے. کوئی منکر یا دشمن اس کتاب کو نہ تو دیکھے اور دیکھے تو اعتراض نہ کرے. ایسی چیزیں پہلے قدم پہ انہوں نے معاملہ صاف کر لیا. ان کے علاوہ دو کتابیں اور ہیں جو اس کی مستحق ہیں کہ اس سے بلکہ تین کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے، لیکن تفصیل کا وقت نہیں رہا. ایک سیرت حلبیہ کہلاتی ہے. ایک بزرگ تھے شیخ علی بن برہان الدین حلبی، حلب کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انسان العیون فی سیرت الامین المأمون. انسان کہتے ہیں آنکھ کی اس کالی پتلی کے درمیان جو دانہ ہوتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں. انسان فزیکل اس کو بھی کہتے ہیں، انسان کو، ہیومن بینگ کو، لیکن اس کو بھی عربی میں انسان کہتے ہیں. انسان العیون یعنی آنکھوں کی پتلی، جیسے آنکھوں کی پتلی اندر محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک لوگوں کی آنکھوں میں ہونا چاہیے. مفہوم یہ دینا چاہتے ہیں. یہ کتاب 7 ضخیم جلدوں میں ہے اور اردو ترجمہ بھی اس کا دستیاب ہے. کراچی میں بھی چھپا ہے، ہندوستان میں بھی چھپا ہے، اور سیرت حلبیہ کے نام سے چھپا ہے کیونکہ حلب کے رہنے والے تھے مصنف، شام کے. اور یہ کتاب 7 جلدوں میں ہے. یہ اس دور کی ہے جب میں نے کل عرض کیا تھا کہ استیعاب کا زمانہ تھا، معلومات کو جمع کرنے کا اور معلومات کو یکجا کرنے کا زمانہ تھا. تو اس اعتبار سے یہ معلومات کا خزینہ ہے. 7 جلدوں میں ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا 7 جلدوں میں ہے. لیکن اس کتاب کے بارے میں ایک تبصرہ ہے جو بہت سے لوگوں نے کیا ہے، جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب زیادہ معلومات جمع کی جائیں گی تو اس میں کمزور باتیں بھی آ جائیں گی، کمزور باتیں آ جائیں گی تو اس پر اعتراض ہوگا. اس کتاب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بعض باتیں بڑی کمزور ہیں، خاص طور پہ معجزات وغیرہ کے بارے میں. اور یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ جس زمانے میں یہ لوگ یہ کتابیں تحریر فرما رہے تھے وہ عقلیات کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اسلام پر اعتراض نہیں کرتے تھے، اپنی عقل کو دین کے معاملے میں فیصلہ کن نہیں سمجھتے تھے. اس لیے معجزے کو ایک مرتبہ مان لیا کہ معجزہ ممکن ہے تو بس پھر جس نے جو روایت بیان کی اس کو مان لیا. زیادہ تحقیق و تدقیق کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس کی کہ یہ ماحول نہیں تھا، شاید یہ وجہ ہو. یہ ماحول بعد میں پیدا ہوا، دور جدید میں بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ مغربی مصنفین نے اعتراضات کیے، ان چیزوں کو غیر مستند قرار دیا. اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام کی زندگی پر لیئرز بٹھائے گئے، ایک ریئل محمد کا لیئر ہے، پھر ایک آئیڈیلائز محمد کا لیئر ہے، پھر ایک آئیڈولائز محمد کا لیئر ہے. تو یہ اسی طرح کے لیئر ہیں جس کی نشاندہی کا موقع دشمنوں کو ملتا ہے. ایک اور کتاب ہے جو سیرت شامیہ کہلاتی ہے، یہ بھی شام کے رہنے والے تھے، 10ویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی. مصنف کا نام ہے محمد ابن یوسف دمشقی. دمشق کو شام میں شام کہتے ہیں، یعنی اگر آپ شام کے کسی اور شہر میں جائیں، حلب میں جائیں تو ٹیکسی والے سے کہیں شام جانا ہے تو اس سے مراد دمشق. تو دمشق کے لیے شام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کو شامی بھی کہا جاتا تھا اور ان کی کتاب کو سیرت شامیہ کہا جاتا ہے. یہ بھی بہت مستند اور جامع کتاب ہے، 12 جلدوں میں ہے، کئی بار چھپ چکی ہے اور کئی 100 کتابیں سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کتاب مرتب کی تھی. اس کا اردو ترجمہ غالباً نہیں ہوا.
ایک آخری کتاب جس کا میں تذکرہ کر کے ختم کر دیتا ہوں. یہ بڑے مشہور مصنف، مورخ، ادیب اور ماہر معاشیات تھے، مقریزی، تقی الدین مقریزی. ان کی بہت سی کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب ہے امتاع الاسماء، امتاع یا امتاع دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. امتاع الاسماء یہ 15 جلدوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، خاندان، ذریت، اس کے بارے میں ہے. 15 جلدوں میں لکھی ہے. یہ اب تک کی لکھی جانے والی، اس وقت تک کی لکھی جانے والی تمام کتابوں کا خلاصہ تھا. مقریزی وہ آدمی ہیں جنہوں نے وہ اصول دریافت کیا تھا جو انگریز اور مغربی لکھنے والے گریشم سے منسوب کرتے ہیں. گریشم لا، گریشم لا ایک معاشیات کا قانون ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اصلی سکہ ہے وہ نکل جاتا ہے، جعلی سکہ اس کو شکست دے دیتا ہے، جعلی سکہ اصلی سکے کو شکست دے دیتا ہے. یہ لا گریشم کا نہیں ہے، یہ مقریزی کا ہے، اور مقریزی نے پہلی مرتبہ بیان کیا تھا. ماہر معاشیات بھی تھے، مورخ بھی تھے، ادیب بھی تھے. ان کی کتاب امتاع الاسماء ابھی 15 جلدوں میں چھپی ہے. 15ویں جلد انڈیکسز پر مشتمل ہے، فہرستیں ہیں، اور 14 جلدیں اصل کتاب ہیں. اور حضور کے بارے میں جتنی کتابیں ان تک پہنچی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے سامنے رکھی، استفادہ کیا. مقریزی بھی اسپین کے رہنے والے تھے، ان کا تعلق بھی اسپین سے تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.